السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف چل رہی ہے اور اس کو مزید آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت خضر علیہ السلام سے کہ انہوں نے قتل کر دیا ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں، یعنی ناحق خون، تو یہ بہت ہی غلط آپ نے ایک حرکت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا میں نے کیا آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اب آپ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یعنی آپ ایک دفعہ پھر میری بھول جو ہے اس کو نظر انداز کر دیں، لیکن اگر تیسری مرتبہ ایسا ہو تو پھر بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے عذر کی حد کو، یعنی آپ کی حجت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، قائم ہو گئی ہے، اب آپ اس کے بعد مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ اگر میں آپ سے اس طرح کا کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، پھر وہ دونوں یہاں تک پہنچے ایک ایسی بستی میں کہ وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا کہ مسافر ہیں۔ ظاہر ہے پہلے زمانے میں یہی دستور تھا اور آج بھی گاؤں دیہاتوں میں یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی مسافر آتا ہے تو وہ گاؤں والوں کا ہی مہمان ہوتا ہے، تو اس کے ٹھہرنے کا انتظام یا تو مسجد میں کیا جاتا ہے یا پھر کسی کے گھر میں، یا اور کھانا بھی گاؤں کے لوگوں کی طرف سے ہی اس کو دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اسی حساب سے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی مہمان نوازی سے، یعنی اس پوری بستی میں کوئی بھی ایسا ایک شخص بھی نہیں تھا جو ان کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہو، سب نے انکار کر دیا، اتنے سخت دل لوگ تھے۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فقامہ، تو ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو کہ گرنے والی تھی، گرا ہی چاہتی تھی، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے، یعنی یہاں کے لوگ تو اتنے سخت دل ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، اس سے بھی انکار کر دیا، اور آپ نے بغیر معاوضے کے ان کی دیوار کی مرمت کر دی، تو بہتر نہیں ہوتا کہ اس کام کی کچھ اجرت ان سے طلب کر لیتے اور اس کے عوض ہم کھانا کھا لیتے؟ قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اس کے بعد انہوں نے کہا، یعنی جو ہے خضر علیہ السلام نے، کہ بس اب جو ہے آپ کے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل حقیقت کیا تھی ان چیزوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے تو وہ قریب لوگوں کی تھی، یعنی وہ جن لوگوں کی تھی وہ بہت قریب لوگ تھے، محنت کرتے تھے دریا میں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 10 بہن بھائی تھے، جن میں سے 5 معذور تھے اور 5 جو تھے وہ اس کشتی کے ذریعے اپنا روزگار کماتے تھے، اور اسی سے وہ اپنا بھی پیٹ پالتے تھے اور اپنے بہن بھائیوں کا بھی، یعنی بہت ہی ضرورت مند لوگ تھے جن کا گزر جو تھا وہ گزر بسر اسی کشتی کے ذریعے ہی تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی غصب کر رہا تھا، پکڑ رہا تھا۔ تو وہ آگے ایک بادشاہ تھا جو کہ ہر کشتی کو جو ہے وہ اس کو کچھ جنگی معاملات ایسے تھے کہ وہاں سے وہ جو بھی کشتیاں گزر رہی تھیں وہ ان پہ قبضہ کر رہا تھا۔ تو ایک تختہ اس کا توڑ کے انہوں نے جو عیبدار کر دیا تھا، تو جب بادشاہ اس عیبدار کشتی کو دیکھے گا تو اسے چھوڑ دے گا۔ اس طرح ان لوگوں کی جو روزی کا واحد سہارا ہے وہ ان سے نہیں چھینے گا، اور تختہ جو توڑا گیا تھا وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، یہ لوگ اس کی آسانی سے مرمت کر لیں گے، اور ان کی روزی کا جو ذریعہ ہے وہ کشتی وہ اسی طرح رہے گی، ان سے چھینے گی نہیں، اس لیے توڑا تھا۔ پھر وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اب رہا وہ لڑکا، یعنی اس لڑکے کی بات جس کو کہ قتل کیا تھا، تو اس کے والدین دونوں مومن تھے، تو ہمیں خدشہ ہوا کہ وہ سرکشی اور ناشکری سے ان پر حد سے بڑھے گا، طغیانی میں، سرکشی میں، تو اس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ یعنی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو ایک خاص علم عطا ہوا تھا،
اس کی بنا پر ان کو یہ معلوم ہوا کہ اس بچے کے آگے جا کے جو ہے یہ بچہ ایک نیک اور اچھا انسان نہیں بنے گا، بلکہ ماں باپ کے لیے ایک پریشانی اور تکلیف کا باعث بنے گا، سرکش اور ناشکرا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کے ذریعے سے اس کو ختم کروایا، اور اس کے بدلے میں بس ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو بدلے میں دیں، ان کا رب اس سے بہتر اولاد پاکیزگی میں اور قریب تر رحمت میں۔ تو بچے کے والدین چونکہ نیک اور صالح تھے، اس لیے ان کے رب نے چاہا کہ اس بچے کی جگہ انہیں اب ایک ایسی اولاد دے، ایک ایسا بیٹا دے جو بڑا نیک اور پرہیزگار ہو، اور بہت زیادہ اس بچے سے بہتر ہو، اور بہت ایک یعنی مروت اور دردمندی میں سے بڑھ کر ہو۔ تو اس لیے یہ کیا گیا تھا۔ تو دیکھیں بعض دفعہ وہی والی بات ہے نا کہ اللہ کے جو بعض فیصلے ہیں نا، یہ تو حضرت خضر علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں مفسرین کی اکثریت کی رائے ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، ایگزیکٹلی ان کا نام تو کہیں پہ بھی نہیں لیا گیا، لیکن اس دنیا میں اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کے ذریعے بھی اور اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں کے ذریعے بھی بہت سے ایسے کام، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ اس کے لیے بڑی تکلیف دہ اور نقصان کا باعث ہے، جیسے اس سے کوئی چیز چھن گئی، اس کا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا گیا، یا کوئی اس کو نقصان ہو گیا، لیکن آگے چل کے اس کی حکمت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہوتے ہوئے بھی صبر نہیں کر پائے تھے، کیونکہ یہ علم چند خاص لوگوں یا اللہ کے جو اللہ نے جن کو ان کاموں کے لیے چنا ان کو عطا ہوا ہے، تو عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تو عام انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ، اللہ کے ہر کام میں جو ہے نا وہ راضی برضا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر گزار بنے، اور اللہ کی رحمت سے پوری پوری امید اور توقع رکھے کہ جو کچھ بھی ہے بظاہر اگر یہ مجھے برا لگ رہا ہے یا میری تکلیف کا باعث بن رہا ہے، اس میں بھی میرے لیے کوئی بھلائی، کوئی اللہ کی رحمت ضرور چھپی ہوئی ہے جو مجھے آگے جا کے ملے گی، تو انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ پھر وہی رہی وہ دیوار، تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں کے لیے، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، یعنی باپ جو تھا وہ بہت نیک آدمی تھا، اور اس کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ ساری اس نے اکٹھا کی، اور دیکھا کہ بچے تو بہت چھوٹے ہیں، تو اس کو دیوار کی بنیاد میں دفن کر دیا۔ اب اس امید پر کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو نکال لیں گے، لیکن اگر وہ دیوار وقت سے پہلے ہی گر جاتی تو وہ سارا جو اس کی جمع پونجی تھی وہ نکل آتی باہر، اور اس بستی کے لوگ جو کہ اتنے سخت دل تھے کہ مسافروں کو کھانا تک کھلانے کے روادار نہیں تھے، تو وہ ان یتیموں کا مال بھی لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور نکالیں اپنا خزانہ، یعنی باپ چونکہ نیک آدمی تھا، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی نیکی جو ہے نا وہ اولاد کے کام آتی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے والے واقعے میں بھی دونوں ماں باپ نیک تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح اولاد دینے کا اللہ نے فیصلہ کیا۔ یہاں پر بھی باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے اللہ نے ان کی طرف سے دیوار کی مرمت کا انتظام کر دیا تاکہ یہ 3 بچے جو ہیں ان کے بھلائی کا انتظام ہو جائے۔ تو رحمتا من ربک وما فعلتہ عن امری، اب انہوں نے آگے اس بات کو کلیئر بھی کیا کہ یہ سارے کام جو تھے یہ آپ کی رب کی رحمت سے ہوئے، اور میں نے اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے انہیں انجام نہیں دیا ہے، یعنی یہ تمام کام اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں اور اللہ ہی کے فیصلے ہیں، میں نے صرف اس اللہ کے حکم جو تھے ان کی تعمیل کی ہے، اپنی مرضی سے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یہ ہے اصل حقیقت، اور آپ مزید ظاہر ہے میرے ساتھ رہتے تو بھی آپ اور معاملات بھی آپ کے سامنے اگر آتے تو آپ صبر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ مختلف ہے، اور مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے وہ مختلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور یہ واقعہ قرآن میں شامل ہے اس وجہ سے کہ ہمیں بھی یہ نصیحت ہو، ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بھی صاحب علم اپنے علم پہ تکبر نہ کرے، اپنے علم کو بہت بڑا، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم نہ سمجھے، اور بہت اپنی یعنی یہ نہ سمجھے کہ ہر چیز اس کو ہی پتہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہر صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم رکھا ہے، ہر ایک سے بڑھ کر علم والا موجود ہے اس دنیا میں، اور سب سے بڑی جو صاحب علم ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو انسان کی کوئی اوقات اور حقیقت نہیں ہے نہ اس کے علم کی۔
اب آگے جو قصہ آ رہا ہے وہ ذوالقرنین کے بارے میں، اور ذوالقرنین جو ہے وہ ایران کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے بہت فتوحات کی تھی، اور ایک نیک اور مسلم بادشاہ تھے، اور کیونکہ ان کے جو یہ سر پہ جو تاج پہنتے تھے اس پہ 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک تو یہ تھی کہ مشرق اور مغرب کی ایکسٹریم حدوں تک انہوں نے فتوحات حاصل کی۔ ایران اور روم جو کہ بہت بڑی بڑی سلطنت اس زمانے میں پوری دنیا ہی تقریباً سمجھی جاتے تھے، وہ 2 ممالک، تو ان دونوں کو فتح کیا، اور بھی کئی ریزنز ہیں، تو بہرحال تو یہاں پر ان کا ذکر اب شروع ہو رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ ابھی میں آپ لوگوں کا اس کا حال بتاتا ہوں۔ یہ سوالات کس نے کیے تھے؟ یہودیوں نے کیے تھے، اصحاب کہف کے بارے میں بھی، اور روح کے بارے میں بھی، اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی۔ تو یہ سوالات کیے تھے، اور ذوالقرنین کے بارے میں کیوں کیا تھا خاص طور سے، اور ذوالقرنین کی شخصیت کی کیا اہمیت ہے بنی اسرائیل میں، اس کا جواب آپ پچھلے، اگر آپ کو یاد ہو بنی اسرائیل کی، جب سورہ بنی اسرائیل کو جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا وجہ تھی۔ میں یہاں دہرا دیتی ہوں کہ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے جب فلسطین پر حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ کیا، تو وہاں کی 6 لاکھ کے قریب وہاں پہ جو یہودی تھے ان کو قتل کر دیا تھا، اور پھر بہت بڑی تعداد جو زندہ بچنے والوں کی تھی وہ اپنی فوج کے ساتھ ان کو بیبیلون لے گیا تھا، یعنی عراق، جہاں یہ لوگ 150 سال تک غلامی کی حالت میں رہے۔ پھر ایران کے بادشاہ یہ ذوالقرنین یعنی جو ہیں، انہوں نے جب ایران کو متحد کرنے کے بعد عراق کو فتح کیا، تو انہوں نے عراق کو فتح کرنے کے بعد وہاں پر جو اسیر یہودی تھے ان کو آزاد کر دیا، اور انہیں اجازت دی کہ وہ اپنے ملک جا کر واپس جائیں اور اپنا تباہ شدہ شہر جو ہے اسے دوبارہ آباد کر لیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کا قافلہ بابل سے واپس یروشلم آیا۔ انہوں نے اس شہر کو پھر سے آباد کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ سے تعمیر کیا۔ اسی وجہ سے یہودی جو ہیں وہ ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال پوچھا تھا۔ اور قرآن نے ذوالقرنین کا جو کردار پیش کیا ہے وہ نیک اور صالح بندہ مومن کا کردار ہے، اور اس کردار کی خصوصیات تاریخی اعتبار سے اس زمانے یا اس زمانے کے کسی اور حکمران پر نہیں پوری اترتی۔ یعنی جیسے کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سکندر اعظم کے بارے میں، لیکن پہلی بات تو یہ کہ سکندر اعظم جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس کی فتوحات اتنی دور دور تک نہیں تھی جتنی کہ ذوالقرنین کی تھی۔ اب آگے ہم ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ ان کا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا تھا اور اسے ہر طرح کے اسباب اور وسائل مہیا کیے تھے۔ فاتبع سببا، تو اس نے ایک مہم کا سامان تیار کیا، یعنی ایک مہم کے لیے نکلنے کی تیاری کی۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک جا پہنچا۔ یہ ذوالقرنین کی مغربی علاقوں پر جو ان کی فوجوں جو پیش قدمی تھی اس کا ذکر ہے کہ وہ کہاں تک پہنچے تھے۔ یعنی بظاہر سورج سمندر میں غروب ہوتا ہوا نظر آیا، میڈیٹیرین سی کے جو ساحل تک وہ پہنچے تو وہاں پر ان کو ایسا لگا کہ جیسے سورج جو ہے سمندر میں غروب ہو رہا ہے، یعنی آخری دنیا کا حصہ ہے یہ۔ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، اس نے اسے غروب ہوتے پایا ایک گدلے چشمے میں۔ ایجین سی جو ہے وہاں جس کا پانی بہت گدلا ہے، وہاں پر انہوں نے اس سورج کو ڈوبتا ہوا پایا، اور انہوں نے پایا وہاں ایک قوم کو، یعنی جب وہاں اس علاقے کو فتح کیا تو وہاں بسنے والی قوم ان کی رعایا بن گئی۔ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یعنی ذوالقرنین نے اس علاقے کو اپنی زور بازو سے فتح کیا، اور اب وہاں کے باشندے ان کے رحم و کرم پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا اختیار دیا ہے، ان کو دیا تھا کہ آپ چاہیں تو ان پر سختی کریں اور چاہیں تو ان کے درمیان حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اور آیت کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے براہ راست ذوالقرنین کو مخاطب کر کے فرمائی، لیکن ایسا ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ اگر تو وہ نبی تھے تو ہو سکتا ہے کہ وحی کی صورت میں ان سے ڈائریکٹلی اللہ نے ان کو یہ پیغام دیا، ورنہ اس سے مراد الہام بھی ہوتا ہے، القا جیسے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے نا،
وہ بھی بات ہو سکتی ہے. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اس نے کہا جس نے ظلم کیا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف اور وہ بہت سخت اسے عذاب دے گا. یعنی ظلم سے یہاں پر مراد کفر اور شرک بھی ہو سکتا ہے. اور جو کوئی ایمان لائے اور اس نے نیک اعمال کیے تو اس کے لیے ہے اچھی جزا. اور اس سے ہم بات کریں گے اپنے معاملے میں نرمی سے. یعنی جب انہوں نے علاقہ فتح کر لیا تو وہاں جو رعایت تھی ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو اہل ایمان نیک لوگ ہیں ان سے ہم تمام معاملات میں نرمی سے کام رہیں گے اور خراج وغیرہ کی وصولی کے سلسلے میں ان پر سختی نہیں کریں گے. لیکن جس نے ظلم کیا اسے سزا دیں گے، اور اگر وہ دوبارہ جو ہے سرکشی کرے گا تو اسے سخت سزا دیں گے. اور پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی دنیا میں تو ہم دیں گے اور وہاں اللہ کی طرف سے بھی اس کو عذاب ملے گا. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی، اس کا سامان تیار کیا. یعنی مغربی مہم سے فارغ ہو کے ذوالقرنین نے مشرقی علاقوں کی طرف پیش قدمی کی. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا. اس مہم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ مکران کے علاقے تک ذوالقرنین کی پیش قدمی ثابت ہے. وجدہا تتلو علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، تو اس نے اس کو طلوع ہوتے پایا ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے سورج کے مقابلے میں کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی، کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. یعنی یہاں پر ایسے ویش قبائل آباد تھے جو زمین پر دیواریں کھڑی کر کے اپنے گھر بناتے تھے. اور اس زمانے میں ان کے یعنی اتنے ان کی یعنی کیا کہنا چاہیے اس کو، ترقی یا اتنی زیادہ ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ گھر کس طرح بنائے جاتے ہیں. یہ چیز کا یعنی صرف دیواریں کھڑی کر کے گھر بنا لیتے تھے، چھتیں ڈالنے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ گھر کس طرح بنتے ہیں، ان پہ چھتیں بھی ڈالی جاتی ہیں. کذالک کا پھر ایسا ہی ہوا، یہاں پر بھی اسی طرح وہ معاملہ ہوا جیسا کہ پہلی مہم کے سلسلے میں ہوا تھا کہ اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی اور وہاں پر بھی انہیں اختیار دے دیا کہ وہاں کے جو رعایا ان سے نرمی یا سختی کا جیسا بھی چاہیں وہ کریں. اور وہاں پہ بھی ذوالقرنین نے ظالم اور شریر لوگوں کے ساتھ سختی جبکہ نیک اور شریف لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ فرمانے وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان تیار کیا، یعنی ایک اور مہم کا ارادہ کیا، اس کے لیے تیاری کی. حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا. سد کہتے ہیں دیواروں کو، دو دیواروں سے مراد ہیں یہاں دو پہاڑی سلسلے. اس نے پایا ان دونوں سے پرے یا ان دونوں سے ورے یا ان دونوں سے ہٹ کے ایک قوم کے افراد کو جو کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تھے. یعنی وہ بھی ایک غیر متمدن قوم تھی اور اس قوم کے افراد ذوالقرنین اور اس کی ساتھیوں کی زبان سے بالکل ناآشنا تھے. اور وہ دونوں یعنی آپس میں ایک دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے. لیکن کسی ایسے کو ذوالقرنین کے پاس، کیونکہ بہت اللہ نے ان کو ہر طرح کا اسباب دیا تھا، تو کوئی ان کے لشکر میں یا کوئی ان کے اس میں ایسا آدمی تھا کہ جو ان کی زبان سمجھتا تھا وہاں کے رہنے والوں کی، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے ذوالقرنین کے سامنے جو اپنا مسئلہ تھا وہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج عطا کریں کہ اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. یاجوج اور ماجوج کون تھے؟ یہ ایک بہت لمبی وہ ہے، اور یہاں پر اس کا موقع نہیں ہے، بس صرف اتنا ہے کہ وہ ایک قوم تھی اور وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتی تھی اور بہت تباہی مچاتی تھی اور قتل و غارت گری کر کے اور فساد کر کے واپس جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف لوٹ جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ایسی دیوار آپ بنا دیں، کوئی ایسی روک یا رکاوٹ یا آڑ بنا دیں کہ یہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں. تو اس کے لیے ہم آپ کو خراج دینے یا پیسے معاوضہ جو کچھ آپ مانگیں گے ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں. ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ مجھے میرے رب نے دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، مجھے تمہاری خراج وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس سے بہت بہتر مال عطا کر رکھا ہے. بہرحال لیکن تمہاری پریشانی اور مسئلے کو میں نے سنا ہے تو میں حل کر دیتا ہوں. تو تم لوگ البتہ میری مدد کرو قوت کے ذریعے سے، یعنی میں جو مادی اسباب اور وسائل درکار ہیں وہ تو میں مہیا کر لوں گا، لیکن جو محنت اور مشقت اور افرادی قوت یعنی لوگوں کی بھی تو ضرورت ہوگی نا، جو کام کرنے والے مین پاور جسے کہتے ہیں
اس کے ذریعے میرا ہاتھ بٹاؤ تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں کو برابر کر دیا اونچائیوں کے درمیان کی جگہ کو، یعنی دونوں اونچائیوں کے درمیان جو جگہ تھی، لوہے کے تختے جوڑ کر انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ قال انفخوا، تو اس نے کہا آگ دہکاؤ۔ بڑے پیمانے پہ بڑی آگ جلائی گئی، دہکائی گئی، اور پھر یہاں تک کہ جب اس نے بنا دیا اس کو آگ کی مانند، کس کو؟ ان لوہے کے تختوں کو۔ قالوا آتونی افرق علیہ قطرہ، اس نے کہا لاؤ میرے پاس میں ڈال دوں اس پر پگھلا ہوا تانبا، یعنی لوہے کے تختوں کو بھی گرم کیا گیا اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے سے ایک انتہائی مضبوط دیوار بنا دی۔ اب تو نہ وہ یعنی یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، اس نے کہا یہ رحمت ہے میرے رب کی، یعنی دیکھیں اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ دیکھا میں اللہ نے مجھے کتنی عقل دی ہے کہ میں نے کتنی اچھی دیوار، کیسی مضبوط دیوار بنائی، اور کتنا اللہ نے مجھے وسائل دیے ہیں کہ میں آج تم لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، بلکہ کیا کہا کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی، اپنے لیے کوئی فخریہ کلمہ زبان پر نہیں لائے، کیا بلکہ یہ کہا کہ میرا تو کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی مہربانی سے ممکن ہوا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا تو وہ کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ، یعنی جس وقت اللہ کا حکم ہوگا اور قیامت کے قریب جو ہے یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو اس دن وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور سور پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا، پس ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، یہ ہم نے تمہارے انجام کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، وہ لوگ جن کی نگاہوں پر پردے پڑے ہوئے تھے میرے ذکر سے اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے، یعنی وہ لوگ جو اندھے اور بہرے ہو کے صرف دنیا کی کامیابیاں حاصل کرنے، دنیا کی دولت کو سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، ان صرف دنیا کے لیے ہی سب کچھ کر رہے تھے، اسی پہ بھروسہ کرتے تھے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہوتی، ان پہ پردے پڑے ہوئے تھے اور اللہ کے ذکر کو بھی نہیں سنتے تھے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا حمایتی، اپنا مددگار بنا لیں گے؟ یعنی یہ لوگ جن انبیاء کو، رسولوں کو، ملائکہ کو، یا اللہ کے جو نیک بندے بزرگان دین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا شریک ٹھہراتے ہیں اور اپنا کارساز سمجھتے ہیں، یہ سب کے سب تو میرے ہی بندے ہیں، تو ان کا کیا خیال ہے کہ میرے یہ بندے میرے مقابلے میں ان کی مدد اور حمایت کریں گے؟ چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا اور کوئی بزرگ ہوں، عبد القادر جیلانی ہوں، یا اور کتنے بزرگان دین کے نام ہیں جن کے سے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حاجت روا ہیں اور یہ دستگیر ہیں اور یہ فلانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ تمہاری میرے مقابلے میں یہ اپنے کو کھڑا کریں گے کہ ہاں آج ہم تمہارے حمایتی ہیں؟ یقیناً ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا آپ کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ لوگ جن کی تمام کوششیں، تمام جدوجہد دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، یعنی ایسے لوگ جنہیں آخرت مطلوب ہی نہیں، ان کی ساری تگ و دو، ساری محنت دنیا کمانے کے لیے، آخرت کے لیے نہ کوئی محنت ہے نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، بس برائے نام اور ہیں مسلمان کہ موروثی ہیں کہ پیدائشی طور پہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور اسی کا بھرم رکھنے کے لیے کبھی نماز پڑھ لی، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی کوئی نیک کام کر لیا، مگر اللہ اصل میں کیا چاہتا ہے اس بارے میں کبھی سنجیدگی سے سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو ان کی محنت کا صلہ جو کچھ اللہ چاہے گا دنیا میں ہی دے دے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے کاروبار کی ترقی، جائیدادوں میں اضافے اور دوسری دنیاوی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ان کی محنتیں اور ان کی کوششیں جو ہیں وہ ان کے لیے بڑی نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا۔ ایسے لوگ بے شک یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور قرآن کو مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ آخرت کو بھلا کر صرف دنیا
دن رات دنیا سمیٹنے میں مصروف ہیں تو اپنے عمل سے گویا وہ اللہ کی آیات اور آخرت میں سے ہونے والی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو برباد ہو گئے ان کے اعمال اور ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن، یعنی قیامت کے دن ایسے لوگوں کے اعمال کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اگرچہ انہوں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے ضمیر کو چپ کرانے کے لیے کچھ بھلائی کے کام بھی کیے ہوں گے، تو ایسی نیکیاں جو ایمان اور یقین سے خالی ہوں گی ان کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوگی، چنانچہ ان کی تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی اور ان کا میزان میں وزن کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایک مسلمان ہوتے ہوئے اتنا بھیانک انجام، اس کی اصل وجہ یہ کہ دنیا ہی میں کھو گئے، دنیا کی آرائش اور زیبائش میں گم ہو کر نہ اللہ کا خیال رہا اور نہ آخرت کی فکر رہی۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، ان کا بدلہ جہنم ہے بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ تو یہاں پر کفار سے مراد جو ہے وہ کمپلیٹلی یعنی جو کافر ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ ایسے صرف وہی نہیں ہیں، وہ بھی ہیں لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ویسے تو دنیاوی طور پہ یعنی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تو مسلمان کہتے ہیں خود کو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس سے پش ڈال کے صرف اور صرف دنیا کے طلبگار بنے بیٹھے ہیں۔ تو ایک یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو شخص بھی آخرت کے مقابلے میں صرف دنیا کا طلبگار ہوگا، چاہے پھر وہ بظاہر مسلمان ہو، مسلمانوں کا کوئی لیڈر ہو، کوئی مذہبی پیشوا ہو، کوئی بہت بڑا عالم ہو، سب اس میں شامل ہیں۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ فوراً ان لوگوں کا بھی ذکر کریں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس، جنت الفردوس، فردوس کے باغات ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ یعنی جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں رہتے رہتے ان کا دل اکتا جائے، دل بھر جائے، کہیں کیا ہے، کتنی بھی خوبصورت جگہ ہے، آپ کسی بھی بہت خوبصورت جگہ کا تصور کریں جہاں آپ کا بڑا دل چاہتا ہو اور وہاں آپ کو 6 مہینے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو آپ کا دل گھبرا جائے گا کہ بھئی اب یہاں سے واپس بھی تو جائیں نا۔ لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے کیونکہ وہاں تغیر ہوگا، وہاں پہ آپ کی مرضی کے مطابق ہر چیز بدلتی رہے گی اور وہاں رہنے والے کبھی بھی اس سے اکتائیں گے نہیں اور نہ وہاں سے جگہ بدلنے کی ضرورت محسوس کریں گے۔ اب آخری آیات آ رہی ہیں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائیں میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اگرچہ اسی طرح کے اور سمندر بھی ہم اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ یعنی اللہ کی جو اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں اور اللہ کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں بہت کچھ ہے، اس کے بارے میں لکھنے سمندر پورے روشنائی بن جائیں تو بھی وہ بھی کم پڑ جائیں گے، اور سمندر بھی آ جائے مدد کے لیے وہ بھی کم پڑ جائے گا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی ہے۔ بس جو کوئی بھی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورہ کہف مکمل ہو گئی، آپ کی سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ کا ہا یا عین صاد، حروف مقطعات۔ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں اکٹھے 5 حروف مقطعات ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی۔ یہاں ذکر اصل میں اب ہونے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی اہلیہ نہ صرف یہ کہ بہت بوڑھی بھی تھیں بلکہ عمر بھر بانجھ بھی رہی تھیں۔ ان حالات میں ان کے بیٹی کی پیدائش ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اسی لیے اس واقعے کو یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ اس نادا
रब्बहु निदान खफिया, जब उसने पुकारा अपने रब को चुपके, यानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में अपने रब से दुआ की। उन्होंने क्या दुआ की कि ए मेरे रब, बिलाशुबा मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर भड़क उठा है बुढ़ापे से। वश्तगल रासु शैबा, मेरा सर रास कहते हैं सर को, और वश्तअल मुश्तइल भी सी से है ना, तो मेरा सर भड़क उठा है, यानी बुढ़ापे की वजह से मेरे सर के बाल मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो गए। वलामकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, और है मेरे रब मैं तुझे पुकार कर कभी नामुराद भी नहीं रहा। यानी दुआ से पहले जो है अपनी कमज़ोरी और अपनी आजिज़ी को बयान किया कि मुझ में ये कमी और कमज़ोरियां हैं, लेकिन साथ ही साथ तेरी कुदरत, अल्लाह को उसकी कुदरत और उसके इख्तियारात का वास्ता भी दिया कि तुझसे पुकार कर मैं कभी नामुराद भी नहीं रहा, कि जो तुझसे मैं हिम्मत करके जो दुआ करने जा रहा हूँ वो एक गैर मामूली दुआ है, लेकिन तू चाहे तो नामुमकिन भी मुमकिन कर दे। वह खिफ्तुल मवालिया में वराई, और मुझे अंदेशा है अपने भाई बंदों से अपने बाद, यानी मुझे अपने वर्सा में कोई ऐसा शख्स नहीं नजर आता। यानी औलाद क्यों मांग रहे थे? इसलिए नहीं मांग रहे थे कि भाई मेरी नस्ल चले या मेरे बाद मेरा एक बेटा हो जिसको देख के मैं अपना दिल खुश करूं, बल्कि नबी थे और उनकी जो दुआ थी अपनी औलाद के लिए वो इसलिए थी कि उनको अपने ख़ानदान में, अपने भाई बंदों में कोई ऐसा नहीं नज़र आता था जो कि हैकल सुलेमानी का मुतवल्ली और उनका जानशीन बन सकता हो। वो थे ना, उस वक्त तक उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली हुई थी और अब बूढ़े हो रहे थे। उन्होंने कहा मेरी बीवी तो बांझ है, तो मुझे ख़ास अपने पास से एक वली अता कर। देखें, वकानत इमराती आखिरन फहबली मिन लदुन का वलिया, उन्होंने कहा क्या कहा? वली अता कर, औलाद अता कर, बेटा अता कर, मेरा वारिस अता कर। उससे पहले क्या कहा? उससे पहले सबसे पहले ज़रूरत किस बात की? मुझे ऐसा वली, ऐसा साथी, ऐसा मददगार अता कर जो इस मिशन में मेरा साथ दे, जो वारिस हो मेरा और आले याकूब का। यानी जो एक ऐसे साथी की मुझे ज़रूरत है जो दीनी और रूहानी विरासत को संभाल सके। और मेरी विरासत क्या है? मेरी विरासत तो आले याकूब की विरासत है, यानी इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक वारिस अता कर। और ए मेरे परवरदिगार, इसको बना दीजिए पसंदीदा, यानी जिससे तू राजी हो। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याह्या लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। ए ज़करिया, हम तुम्हें बशारत देते हैं एक लड़की की जिसका नाम याह्या होगा। हमने इससे पहले इसका कोई हम नाम नहीं बनाया, यानी हम नाम भी नहीं बनाया और इसकी मिसाल यानी इसके जैसा भी कोई नहीं बनाया, ऐसी सिफात भी किसी में पैदा नहीं की। उन्होंने कहा कि ए मेरे रब, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो जाएगा? यानी दुआ तो ज़रूर कर रहे थे और अल्लाह की कुदरत को भी, इख्तियारात को भी जानते थे, लेकिन अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा और एकदम अल्लाह अपनी रहमत इस तरह से अता करने के लिए फ़ौरन ही कह देगा, तो ये खुशी से। और एक सवाल गैर यकीनी नहीं है इसमें, बल्कि खुशी की इंतहा है। उन्होंने कहा मैं कैसे होगा मेरे यहाँ बेटा, जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं पहुंच चुका हूँ बुढ़ापे के बायस सूख जाने की हालत में, यानी इतना ज़्यादा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और बीवी तो मेरी वैसे ही बांझ है। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे ही होगा, ये मुझ पर आसान है। काला कज़ालिक, इसी तरह होगा, तुम्हारे रब ने कहा है तो फिर कि ये मुझ पर आसान है। और तुम्हें भी तो मैंने पैदा किया इससे पहले, जबकि तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हें भी तो पैदा किया था ना, तो मुझे किसी असबाब की ज़रूरत नहीं है। काला रब्बिज अल्ली आया, उन्होंने कहा ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दें, कोई निशानी बना दें जिससे मुझे अंदाज़ा हो कि हाँ अब ये मेरी दुआ कबूल होने वाली है। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे लिए निशानी ये है कि तुम गुफ्तगू नहीं कर सकोगे लोगों से 3 रातें मुतवातिर, 3 रातें यानी 3 दिन। तो 3 दिनों तक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत गोयाई जो है वो अल्लाह के हुक्म से सल्ब कर ली गई थी। 3 दिन तक आप गुफ्तगू नहीं कर सकते थे लोगों से, इशारों किनारों में करते थे। फ़ख़रजा अला क़ौमिही मिनल मिहराब, फिर वो हुजरे से निकलकर अपनी कौम की तरफ आया, यानी अपनी ये इबादत और अपनी ये दुआएं और अपनी मुनाजात ये सब करने के बाद अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के लोगों के पास आए और उन्होंने इशारे से कहा कि तुम लोग तस्बीह बयान करो सुबह शाम, यानी इशारों से लोगों को समझाया कि इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत अहम फैसला होने जा रहा है, लिहाजा तुम लोग सुबह शाम कसरत से अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करते रहो। फिर आगे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला का बराह रास्त मुखातिब, याह्या या याह्या
خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ کتاب سے مراد یہاں زبور بھی ہے، تورات بھی ہے اور دیگر صحائف بھی ہیں جو اس وقت بنی اسرائیل کے درمیان موجود تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو عطا کر دی حکمت اور دانائی بچپن ہی سے۔ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ خصوصی جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اوصاف ان کو دیے گئے تھے وہ بیان ہو رہے ہیں، اور ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری طرف سے ان کو سوز و گداز والی محبت اور پاکیزگی عطا ہوئی، اور وہ بہت متقی تھا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا نَسِيًّا، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا اور خود سر اور نافرمان نہیں تھا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام اس دن پر جس دن اس کی ولادت ہوئی، جس دن اسے موت آئی، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ اب یہاں پر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ ختم، اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اب ذکر کیجئے اس کتاب میں یعنی قرآن میں مریم کا، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک مشرقی گوشے میں جا بیٹھی تھی۔ یہ پڑھ چکے ہیں نا ہم سورہ آل عمران میں کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے جو ہے وہ ہیکل کے نظر مانی تھی، اور وہاں پر ان کو وقف کر دیا تھا، اور وہ وہیں پر رہیں اور وہیں پہ اپنی عبادت کرتی تھیں۔ اور تو ان کے لیے انہوں نے ایک الگ تھلگ ہو کر مشرقی گوشے میں ایک انہوں نے اپنے لیے الگ کمرہ سا بنا لیا تھا، اور اس میں پردے ڈال لیے تھے تاکہ لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ تو اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تاکہ یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا ایک فرشتہ۔ یہاں پر روح سے مراد ہے فرشتہ، روحنا یعنی ہماری روح یعنی فرشتہ۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس نے صورت اختیار کی مریم کے سامنے ایک مکمل انسان کی۔ مریم نے کہا میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تم سے، اگر تم کوئی متقی شخص ہو۔ یعنی ایک مرد کو دیکھ کے، ایک اپنی تنہائی میں ایک مرد کو دیکھ کے وہ گھبرا گئی کہ وہ کسی بری نیت سے نہ آیا ہو، تو انہوں نے کہا میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو اور تمہارے دل میں اللہ کا کچھ بھی خوف ہے تو کسی برے ارادے سے باز رہنا۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ، اس نے کہا میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم نے کہا میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بچلن عورت ہوں، لم اکو بغیہ، یعنی کوئی بدکردار یا بچلن عورت نہیں ہوں۔ قال کذالک، اس نے کہا ایسے ہی ہوگا، یعنی اس فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، یعنی کسی مرد کے تعلق کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے بنائیں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے، فیصلہ ہو چکا ہے اس کا کہ یعنی ان کی پیدائش بھی معجزہ اور ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا بھی معجزہ، اور بھی بہت سارے معجزات ان کو عطا ہوئے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ غیر معمولی اللہ کی ایک نشانی تھے۔ تو اسے اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، چنانچہ وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں کہ ظاہر ہے اب ان کو یہ پریشانی تھی جب پریگننسی ہوگی اور پیٹ بڑھے گا اور سارا حلیے میں فزیک میں چینج آئیں گے تو لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے، کیا سوالات کریں گے۔ پھر لے آیا اسے درد زہ ایک کھجور کے تنے کے پاس، یعنی جب ولادت کا وقت قریب آیا اور درد کی شدت بڑھی تو حضرت مریم نے سہارے کے لیے ایک کھجور کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اب اس وقت اتنی ایک طرف درد کی تکلیف، دوسری طرف ایک انتہائی پریشانی اور ایک اندیشے ان کو کھائے جا رہے تھے کہ اب یہ بچہ پیدا تو ہوگا، ایک تو اس کی تکلیف، اور پھر یہ پیدا ہوگا تو میں کیا لوگوں کا کیسے سامنا کروں گی، دنیا میں کے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے کتنے سوالات کریں گے، ان کو کیا جواب دوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی۔ کاش یہ وقت آنے سے پہلے نسیہ منسیہ میں ایک بھولی بسری چیز ہو جاتی، میں مر گئی ہوتی اور میری یاد تک لوگوں کی ذہن سے محو ہو چکی ہوتی۔ فناداہا من تحتہا، تو اس نے پکارا اسے اس کے نیچے سے، یعنی اس کے ان کے پیروں کی طرف سے، تو اور کیا کہا کہ آپ غمگین نہ ہو، یعنی ایک فرشتے نے ان سے یہ کہا کہ آپ غمگین نہ ہو، دیکھیے آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے۔
تو آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھڑیں گی. یعنی آپ کے لیے اللہ نے یہ آسانی کر دی ہے، آپ پریشان نہ ہوں. یہ دیکھیں ایک چشمہ بھی آپ کے لیے آپ کے رب نے رواں کر دیا ہے. آپ کھجوریں صرف ہاتھ لگائیں گی، تنے کو ہلائیں گی، حالانکہ مضبوط تنا ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ لگانے سے آپ پر وہ ہل جائے گا اور آپ پہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی. آپ کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. یعنی آپ اس کھجوروں کو کھائیے اور چشمے سے پانی پیئیں اور اس بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریے. اور اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو، یعنی اگر جب آپ جائیں گی اور لوگوں کے سامنے اور وہ آپ سے پوچھیں تو اس سے اشارے سے کہہ دیں کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، لہٰذا میں بات نہیں کروں گی آج کسی انسان سے. یعنی ان کے شریعت میں جو ہے وہ صرف کھانے پینے کی پابندی والا نہیں، بلکہ چپ رہنے کا، جسے چپ کا روزہ کہا جاتا ہے نا، وہ بھی رکھا جاتا تھا. تو اس میں بات چیت کرنے پر بھی پابندی ہوتی تھی. پھر وہ لے آئے اس کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس. یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے جب اتنے معجزے اور اتنا یہ دیکھا تو اب ان کو ذرا حوصلہ ہوا اور وہ اپنے نومولود بچے کو اٹھا کے اپنی قوم کی طرف آ گئی. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اور لوگوں نے کہا اے مریم یہ تم کیا ایک طوفان، یقیناً تم ایک طوفان گڑھ لائی ہو. طرح طرح کی لوگوں نے باتیں شروع کر دی ہیں، کس کا بچہ ہے اور تم نے کیسا برا کام کیا ہے. اور انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا والد برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی. یعنی حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہنے کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا ہارون نام کا کوئی بھائی ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے کیونکہ ان کا تعلق تھا، تو اس وجہ سے ایک ریفرنس کے طور پہ یہ بات کہی ہو کہ دیکھو کتنی عظیم شخصیت کی نسل سے تمہارا تعلق ہے اور حرکت تم نے کتنی گری ہوئی کی. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں تم بچہ اٹھائے ہوئے ہو، گود میں پڑا ہوا بچہ کیا جواب دے گا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اس بچے نے کہا، انہوں نے تو یہ کہا لیکن اسی وقت وہ بچہ بول پڑا، اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ. فوراً ہی اس بات کو بتا دیا کہ میں بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا ہے اور مجھے بابرکت بنا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، اور مجھے اس نے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں. تو یہ دیکھیں نماز اور زکوٰۃ ہر امت میں اسی طرح سے یہ چیزیں جو تھیں وہ موجود تھیں. اور اس نے مجھے بنایا ہے بھلائی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس نے مجھے تندخو اور بدبخت نہیں بنایا. بالکل اسی طرح کی باتیں، صرف یہ فرق ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ، اور انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ. بھلائی کرنے والا. والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حق کی بات جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں. یعنی یہ پورا تعارف کس سے بتایا جا رہا ہے کہ جو غلط عقیدہ لوگوں نے بعد میں بنا لیا ہے اس کی نفی کی جائے، اس کی، اور جو اصل سچی بات ہے وہ بتائی جائے. اللہ کے شایع نشان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو صرف کن کہنا ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے ان میں باپ کا جو حصہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن کے ذریعے سے پورا ہوا. باقی تو سارا کام اسی طرح سے ہوا نا جیسے اور لوگوں کے ساتھ جیسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب، تو تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر اختلاف پیدا کر لیے مختلف گروہوں نے آپس میں، تو بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس بڑے دن کی پیشی سے. یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوگی اور تمام حقائق کھل کر سامنے آئیں گے تو اس عقیدے کے بارے میں بھی حقیقت واضح ہو جائے گی. کیا ہی اچھا وہ سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا وہ دیکھ رہے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اس دن تو سب کچھ ان کو سنائی بھی دے گا، نظر بھی آئے گا، سب کچھ دیکھ رہیں گے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ظالم جو ہیں کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں.
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خبردار کر دیجئے اس یوم حسرت سے جب ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، البتہ یہ لوگ غفلت میں مبتلا ہیں لہٰذا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی آپ انہیں اس یوم حسرت، وہ حسرت کا دن ہوگا کافروں کے لیے کہ وہ جب یہ سب معاملات دیکھیں گے تو اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ کاش ہم بھی ایمان لے آتے۔ باقی جو مومنین کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ان کی طرح ہم بھی ایمان لے آتے، لیکن اب اس دنیا میں ابھی جو ہے یہ غفلت میں مبتلا ہے، اس لیے ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی اس پر موجود ہے اس کے بھی، اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ جب اس قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، یاد کیجئے اس جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ یعنی دیکھیں کتنے پیارے ہیں اور تحمل کے ساتھ اور ایک اچھے انداز میں انہوں نے اپنے والد سے بات کی، مؤدبانہ انداز میں۔ یہ ایک دائی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے یہ ایک سکھایا جا رہا ہے طریقہ کہ اگر کسی کو دعوت اور تبلیغ دینی ہے اپنے سے کسی بڑے یا کسی بزرگ کو، تو اسی طرح عزت احترام سے، نرمی سے، ادب سے بات کرے۔ ابا جان، یقیناً میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں، یعنی اللہ نے مجھے بذریعہ وحی ایسے حقائق سے آگاہ کیا ہے، اور وہ میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا، بس آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ، یعنی آپ میرا کہنا مانیے، میرے پیچھے پیچھے چلیے تو سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجئے، اس کی عبادت نہ کیجئے، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان تھا۔ ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو آ پکڑے اور پھر آپ شیطانی کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ اب اتنے اچھے انداز میں ایک بات کہی جا رہی ہے، لیکن اب ان کا جواب دیکھیں۔ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي یا ابراہیم، اس نے کہا اے ابراہیم کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو میرے معبودوں سے؟ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا، اگر تم اسے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر ایک مدت تک، یعنی یہ باتیں تمہاری میری برداشت سے باہر ہو گئی ہیں، لہٰذا فوری طور پر میری نگاہوں سے دور ہو جا۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْکَ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی إِنَّهُ کَانَ بِی حَفِیًّا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ پر سلام، جاتے ہوئے بھی یہ کہا، سلام کرتے ہوئے گئے اور کہا میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، یعنی آپ کے لیے استغفار کی دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ضرور سن لے گا۔ اسی وجہ سے جو قرآن میں آیا نا کہ وہ اپنے باپ کے لیے جو دعا کرتے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے منع نہیں کیا گیا تھا، اور وہ جب تک کہ ان کے باپ کا انتقال نہیں ہوا، انتقال کے بعد جب وہ کفر کی حالت میں مرے تو پھر انہوں نے دعا چھوڑ دی تھی، کیونکہ جو کفر کی حالت میں مر گیا تو پھر تو اب اس کا معاملہ، اس میں اصلاح تو نہیں ہو سکتی نا، ایمان تو نہیں لا سکتا۔ اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں سے بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، اور میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب سے کنارہ کشی کر لی اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے آپ کو عطا کیا اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا، اور ہر ایک کو نبی بنایا، یعنی انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے باقی رشتوں کو، ملک کو، جگہ کو، اور بہت قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے دی، تو اللہ نے ان کی کیسی قدردانی کی کہ ان کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے، جو کہ دونوں خود بھی نبی تھے، اور ان کی نسل سے کتنے سارے نبی جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان سب کو اپنی خصوصی رحمت سے حصہ عطا فرمایا اور ان کو اعلیٰ درجے کی سچی شہرت عطا فرمائی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا، یقیناً وہ تھے خاص کیے گئے، مخلص خاص کیے گئے، اور وہ تھے رسول نبی۔
اور ہم نے انہیں پکارا طور کے دائیں جانب سے اور انہیں اپنے قریب کیا سرگوشی کے لیے، اور ہم نے انہیں عطا کیا اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ سے درخواست کی تھی کہ انہیں بھی میرے ساتھ بھیجا جائے رسول بنا کے۔ آگے سورہ طٰہٰ آ رہی ہے نا، اس میں اس کی تفصیل ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ بھی رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ان کا زمانہ تھا، اس میں ان کی بعثت تھی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تھے۔ تورات میں ان کا نام ہنوک ہے، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ حضرت ادریس اور حضرت شیس، یعنی حضرت شیس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ حضرت ادریس اور حضرت شیس علیہ السلام دونوں نبی تھے، جبکہ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول کے طور پہ مبعوث ہوئے۔ انہ کان صدیقا نبی، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ اور ہم نے انہیں اٹھایا بلند مقام پر، یعنی انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ اور یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا اللہ نے انبیاء میں سے، من ذریۃ آدم و ممن حملنا مع نوح، اور اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں سوار کرایا ہم نے کشتی میں نوح کے ساتھ، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل میں سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر رحمان کی آیات تو وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کرنے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ناخلف لوگ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی، تو عنقریب وہ ملیں گے گمراہی سے، یعنی وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی قطعاً بالکل بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ ہمیشگی کے باغات ہوں گے جن کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں، یعنی یہ سارے معاملات جو قرآن میں ہمیں ایسے وعدے نظر آ رہے ہیں جگہ جگہ جو اللہ نے اپنے نیک بندوں سے فرمائے ہیں، ان کو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ ان کے بارے میں، سوائے جو کچھ اللہ نے قرآن میں بتایا کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارا معاملہ غیب کا ہے۔ تو جو شخص اللہ کو اور اس کے اللہ کے ایسے تمام وعدوں کو مانتا ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کا پھر وعدہ انہ کان وعدہ ماتیہ، تو یقیناً اس کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہی ہے۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ تو پورا ہو کے ہی رہیں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں پر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے مگر صرف سلام، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام۔ یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو متقی ہوں گے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، اسی کے اختیار میں ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی عبادت کریں اور جمے رہیں اسی کی عبادت پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کوئی اس کا ہم نام؟ یعنی اللہ کی جو صفات ہیں، جو اللہ کی شان ہے، ایسی کوئی اور ہستی ہے کائنات میں کیا موجود؟ اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے نکال لیا جائے گا، کیا ایسا ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ اسے ہم نے ہی پیدا کیا تھا اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو پھر اب وہ کیوں حیران ہو کے پوچھتا ہے؟ فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، تو آپ کے رب کی قسم
ہم ضرور جمع کریں گے انہیں اور تمام شیطانوں کو بھی، پھر ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، پھر ہم ضرور چھانٹ کر نکالیں گے ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو جو ان میں سب سے زیادہ سخت تھا رحمان کے خلاف سرکشی میں، یعنی ان کے جو لیڈرز ہیں نا ان کو چن چن کے پہلے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس میں پہلے داخل ہونے کے لائق ہوں گے، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پہ وارد نہ ہو، کہ کس چیز کے بارے میں؟ اس آیت کا مفہوم جو ہے وہ یہ سمجھا گیا ہے اور اندازہ بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ پل صراط کا ذکر ہے جس پر سے ہر ایک گزرے گا۔ ثم ننجی الذین تقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم بچا لے جائیں گے انہیں جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، یعنی اہل ایمان اور اہل تقوی تو اس پر پل پر سے گزرتے جائیں گے اور مجرم لوگ نیچے جہنم میں گرتے جائیں گے۔ اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو یہ کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ دیکھو دونوں گروہوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے۔ کفار مکہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی تضحیق کرتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ دیکھو کس کی مجلس اچھی ہے، کس کی شان و شوکت اور معاشرتی جو مقام اور مرتبہ ہے، ذرا دیکھو اس کے اعتبار سے کس کی مجلس اچھی ہے، دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ بہتر ہے۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند فقراء اور مساکین کو لے کر بیٹھے ہیں، غلاموں کو لے کر بیٹھے ہیں، تو دوسری طرف ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کی محفل ہیں جہاں عمرہ اور رؤسا جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور ان کی چہل پہل ہے، ان کی رونق ہے، ان کے ہنسی ٹھٹے قہقہے ہیں، اور ان دونوں گروہوں کی آپس میں بھلا کیا مقابلہ ہے؟ زمین پہ بیٹھے ہوئے بلال، خباب، عمار اور یاسر یہ تو مفلس اور قلاش ہیں، اور کہاں وہ شاہانہ محفلیں ہیں جن میں سرداران قریش جو ہیں بڑی سجدت سے شان و شوکت سے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھیں سورہ کہف میں بھی اسی طرح کا ایک شخص کا متکبرانہ انداز آیا تھا نا کہ میں تم سے بہت زیادہ مال میں اور نفری میں بڑھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اور ہم کتنی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں ساز و سامان اور شان و شوکت میں، یعنی قریش مکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب اپنے اپنے رسول کی دعوت ٹھکرا کر ہلاکت سے دوچار ہوئی، یہ ساری قومیں وہ دنیاوی شان و شوکت اور مال و اسباب کے اعتبار سے ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو رحمان اسے بہت زیادہ ڈھیل دے دیتا ہے، یعنی اللہ کا قاعدہ ہے، یہ قانون ہے اللہ کے کہ جو شخص شعور رکھنے کے باوجود فہم رکھنے کے باوجود گمراہی میں پڑنا پسند کر لیتا ہے تو اللہ اس کی رسی دراز کر دیتا ہے، اسے اور دنیا کی نعمتوں سے نوازتا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اور اپنے آپ کو صحیح اور اسی میں اور کھو کے اور اسی کے لیے کوششیں تیز کرتا جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہے جب ہی مجھے اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کی انہیں وعید دی جا رہی ہے خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت، دونوں صورتوں میں تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے مقام اور مرتبے میں برتر اور کون ہے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر، یہ تو اس دن ان کو پتہ چلے گا۔ اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی، یعنی جو ہدایت کے راستے پہ ہوتے ہیں اللہ ان کو اس میں آگے بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے بھی۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا کفر کیا اور کہا کہ مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد سے لازماً نوازا جائے گا؟ یعنی ایسے لوگ جو کہ قریش کے سردار تھے ان میں سے بہت سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہم جو یہاں پر عیش و عشرت کی زندگی کے مزے لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے خوش ہے اور آخرت میں بھی ہمیں اسی طرح کثرت مال اور اولاد سے نوازا جائے گا۔ کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اس کے لیے عذاب کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے، اور ہم وارث ہوں گے اس سب کچھ کے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا، یعنی دنیا کا مال و متاع تو سب اللہ اس کا وارث ہے نا، سب اللہ کے پاس چلا جائے گا، اور جب عدالت میں وہ اللہ کی پیش کرنے کے لیے لایا جائے گا تو اکیلا ہوگا، وہ مال، وہ اولاد، وہ نوکر چاکر، وہ قبیلہ، وہ عہدے
کی وجہ سے جو اس کے گرد جمع ہوئے تھے اس کے خوش آمدی، وہ ان میں سے کوئی بھی، اور جن کو یہ سمجھتا تھا کہ اس کی سفارش کریں گے، ایسا کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اکیلا کھڑا ہوگا۔ اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبود تاکہ وہ ان کے لیے مددگار بنے۔ یہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو ان کے الہ ہیں، یہ جو ان کے دیوی دیوتا ہیں، یہ ان کی اللہ کے عذاب سے انہیں چھڑا لیں گے۔ کلا سیکفرون بعبادتہم، ہرگز نہیں، وہ تو ان لوگوں کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان لوگوں کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین کو بھیجتے رہتے ہیں اور وہ انہیں خوب اکساتے ہیں؟ یعنی جو لوگ خود شیاطین کی رفاقت اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرمانے ہم شیاطین کو ان پر مستقل طور پر مسلط کر دیتے ہیں تاکہ وہ انہیں اور گناہوں اور سرکشی پہ ابھاریں، تو آپ ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ انما نعد لهم عدا، اور ہم ان کی پوری گنتی کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے پاس ایک باقاعدہ نظام ہے جس کے تحت اللہ کی مشیت اور حکمت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ذرا تصور کریں اس دن کا جس دن ہم اہل تقوی کو جمع کر کے لائیں گے رحمان کی طرف وفود کی صورت میں، یعنی گناہ گاروں کی بات کے بعد اہل تقوی کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اب اللہ کے سامنے پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح پیش ہوں گے۔ جو اللہ کا دنیا میں اللہ کا خوف رکھنے والے، جو اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچنے والے، ایسے لوگوں کا اس طرح استقبال ہوگا جیسے سرکاری سطح پہ کوئی وفد آتا ہے نا، اس طرح۔ اور مجرموں کو ہم ہانک کے لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور وہ ان کو جہنم کی طرف پیاسا لے جایا جائے گا۔ کس طرح سے؟ یعنی اہل تقوی کو تو ایسے جیسے کہ کوئی کسی بڑے ملک کے یا کسی اس کے جو آتے ہیں نا وفد، ان کی کس طرح سے ان کی میزبانی کی جاتی ہے، اور ان کو جانوروں کی طرح ہانک کر جہنم کے گھاٹ پر لے جایا جائے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ پیاس سے ان کی جان نکلی جا رہی ہوگی، لیکن ان کی جان تو نکل ہی نہیں سکتی۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد حاصل کر لیا ہو۔ اور رحمان سے عہد کس نے حاصل کیا ہے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری، اطاعت گزاری، بندگی میں بسر کی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے ان سے کوتاہیاں ہوں، ان سے لغزشیں ہوں، جو کہ انسان ہونے کے ناطے ہو سکتی ہیں، لیکن وہ توبہ کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے تو شفاعت کام آ سکتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنی زندگی میں مستقل اللہ کے عہد کی خلاف ورزیاں کرتے رہے اور اللہ کی مرضی اور اس کے احکام کو نظر انداز کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے کسی کی کوئی شفاعت کارآمد نہیں ہو سکتی۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ دیکھو یہ تم ایک بہت بڑی بھاری بات لے کر آئے، یعنی بہت بڑی گستاخی کے مرتکب ہوا۔ قریب ہے کہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد قرار دی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کہنا، اللہ کی ذات سے اتنی بری اور اتنی بڑی بات منسوب کرنا۔ یہ بات رحمان کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں کوئی آسمانوں اور زمین میں مگر وہ آئے گا رحمان کے حضور بندے کی حیثیت سے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، پھر کیسے اتنی بڑی اور اتنی بری بات تمہارے منہ سے نکلتی ہے؟ اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے، پوری گنتی کر رکھی ہے، یعنی کوئی ایک بھی ادھر ادھر بچ نہیں سکتا اللہ کی نظر سے، وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے۔ اور قیامت کے دن سب آنے والے اس کے پاس اکیلے، فردن، اکیلے آئیں گے۔ کوئی ماں باپ، بہن بھائی، دوست، شوہر، بیوی، کوئی مددگار، حمایتی کوئی نہیں ہوگا، ہر شخص اکیلا ہوگا، نفسی نفسی ہو رہا ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی وقتی طور پہ مومنین کے لیے خوشخبری تھی کہ بہت مشکل وقت ہے، مکہ میں رہتے ہوئے ہر طرف سے مخالفت تھی، طنز سن رہے تھے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، سب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ بہت جلد وہ وقت بھی آئے گا جب کہ سب کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے، مجھے اپنے
फलां बंदे से मोहब्बत है, लिहाजा तुम भी इसे महबूब रखो। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे महबूब रखते हैं, फिर वो आसमान में ऐलान कर देते हैं कि अल्लाह ताला फलां शख्स को महबूब रखता है, बस तुम सब भी इसको महबूब रखो। चुनांचे सब आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह इसकी मकबूलियत ज़मीन में फिर रख दी जाती है, यानी अहले ज़मीन के दिलों में भी उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। और इस तरह से जो अल्लाह का महबूब होता है वो बंदा खल्क़ खुदा का भी महबूब बन जाता है। तो हमने आसान कर दिया इस कुरान को आपकी ज़बान में, ताकि आप खुशखबरियाँ दें इसके साथ मुत्तकीन को और ख़बरदार करें इसके साथ झगड़ालू कौम को। और उनसे पहले हमने कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया। क्या आप महसूस करते हैं उनमें से किसी को भी, या आप सुनते हैं उनकी कोई भनक भी, यानी कोई आहट, कोई आवाज़, आज कोई नामो निशान नज़र आता है? जो कौम समूद, कौम आद, या जो कौमें बर्बाद हुई हैं, तबाह हुई हैं, अल्लाह के अजाब का निशाना हुई हैं, आज उनके बारे में कहीं कोई भनक भी मिलती है कि वो कहीं से कोई खबर मिले? तो कुरैश जो हैं वो भी ऐसे अंजाम से दो चार होंगे अगर नहीं उन्होंने अपने इन हरकतों से वो ताइब नहीं हुए। सूरह ताहा मां अंजलना अलैकल कुरान लितशक़ा, हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़े, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सिर्फ पैगाम को पहुंचा देने की हद तक है। अगर ये लोग अब ईमान नहीं ला रहे तो आप इनके पीछे खुद को हलकान ना करें। इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, ये तो सिर्फ याद दहानी है उसके लिए जो डरता है, यानी जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है उनके लिए है ये नसीहत। उसकी तंजील है, इसका नाजिल होना, तंजीलन यानी ये नाजिल किया गया है उस हस्ती की जानिब से जिसने आसमानों को, बुलंद आसमानों को, वस्समावातिल उला, बुलंद आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया। और रहमान अलल अर्श इस्तवा, और रहमान यानी जो कि अर्श पर मुतमक्किन है। लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी व मा बैनहुमा व मा तहत अस्सरा, उसी का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, और जो कुछ ज़मीन के सबसे निचले तबके के नीचे है। यानी सरा, असरा के मानी है गीली मिट्टी, यानी तह में जो बिल्कुल नीचे गीली मिट्टी, उसके भी नीचे जो कुछ है वो भी अल्लाह ही की मिल्कियत है। और अगर तुम बुलंद आवाज़ से कोई बात करो, यानी दुआ करते हुए अगर तुम अपनी आवाज़ों को बुलंद रखो या आहिस्ता रखो, अल्लाह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा, वो तो जानता है, बेशक बिलाशुबा बेशक वो जानता है छुपी हुई बात को भी, और निहायत ही मुख्फी, यानी बिल्कुल ही जो दिल के अंदर जो बात है वो उसको भी जानता है। वो अल्लाह है, इसके अलावा कोई इलाह नहीं, उसी के हैं तमाम अच्छे नाम। फिर दोबारा से यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा और मज़ीद तफसील के साथ, और उनको किस तरह नबूवत अता हुई, अब यहाँ पर उसकी थोड़ी डिटेल बताई गई है। वहल अता का हदीस मूसा, क्या आप तक पहुँची है मूसा की खबर? इज़रा नारन, जब उसने देखी एक आग। ये उस वक्त का वाक़या है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ मदियन से मिस्र की तरफ वापस आ रहे थे। फ़क़ाल, अच्छा मदियन की तरफ जो गए थे और क्यों गए थे और वहाँ किस तरह से मामला हुआ था, और वो जो है ना, अब आप सूरह क़सस जब पढ़ेंगे ना आपको उसकी डिटेल वहाँ मिलेगी। अब यहाँ पर जो है ना, ये वहाँ से मदियन से वापसी का, जब अपनी फैमिली के साथ वापस मिस्र की तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने कहा अपने घर वालों से कि आप ज़रा यहाँ ठहरें, मुझे आग नज़र आई है, ताकि मैं ले आऊँ तुम्हारे लिए इसमें से कोई अंगारा, या मैं उसमें पाऊँ उस आग से कोई रहनुमाई, यानी या तो मुझे वहाँ कोई ऐसी चिंगारी या अंगारा मिल जाए जिसको मैं ले आऊँ और यहाँ पर हम आग जला लें उससे, और गर्मी थोड़ी गर्माई हमें मिल जाए। ठंडक का मौसम था और रात, अंधेरी रात थी, या फिर मुझे कोई रास्ते के बारे में कोई रहनुमाई मिल जाए, यानी आग रोशन होगी तो वहाँ से मैं देखूँ कि मुझे रास्ते का कुछ अंदाज़ा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। फिर जब वो आया उस आग के पास तो एक सदा आई, उसको आवाज़ दी गई, ए मूसा इन्नी आना रब्बुका, ये तो मैं हूँ तुम्हारा परवरदिगार, यानी जिसे तुम आग समझ कर आए हो उस आग के पर्दे में मैं तुम्हारा रब हूँ। चुनाचे अपनी जूतियाँ उतार दो क्योंकि तुम इस वक्त मुक़द्दस वादी तुवा में हो। वना व अना अख्तरतुका, और मैंने तुमको चुन लिया है। यानी अपने रसूल के तौर पर मुंतखब कर लिया है।
تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وہی تم پر کی جا رہی ہے۔ اننی ان اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں ہی اللہ ہوں اور کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے۔ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بس تم میری ہی عبادت کرو اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ بے شک قیامت آ کر رہے گی اور میں اسے مخفی رکھوں گا تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کوشش کی، یعنی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں کہ قیامت کے بارے میں کہ کب آئے گی اور کیا اس کی حقیقت ہے۔ اس کو بھی خفیہ رکھنے میں کیا وہ ہے، یہ اس میں بھی ایک آزمائش ہے کہ لوگ اس ایمان بالغیب رکھیں اور اس کو یہ حساب سے کوششیں کریں، ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا اس کی کوشش کے مطابق۔ تو دیکھنا کہیں تمہیں اس سے ہٹا نہ دے، روک نہ دے کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو، اگر ایسا ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی کوئی آخرت کا منکر کوئی شخص آپ کو اس سے آپ کو گمراہ نہ کر دے، یعنی آپ کے دل میں شک و شبہ نہ ڈال دے۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھنے والے ہوں گے تو پھر میری یاد کی وجہ سے آپ کو کوئی شخص بدزن نہیں کر سکتا۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قالا ہی عصایا، کہا یہ میرا عصا ہے۔ اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، یعنی درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں اور اس سے میرے اور بھی کئی کام ہوتے ہیں۔ قال القھا یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ اس کو ذرا پھینکو تو صحیح۔ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی، تو اس نے اسے پھینکا تو وہ اچانک ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، اور ابھی ہم اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر، اور ذرا اپنا ہاتھ ڈالو اپنی بغل کے ساتھ، یعنی اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو اپنی بغل کے سے ملاؤ، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کے اور نکالتے تھے تو ہاتھ روشن چمکتا ہوا سفید ہوتا تھا، بغیر کسی بیماری کا مطلب یہ کہ کوئی برس یا کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ وہ ہاتھ چمکتا ہوا ہوگا۔ اور تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اب بس اب تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا، یعنی فرعون کی سرکشی اب حد سے بڑھتی جا رہی ہے۔ چنانچہ آپ جائیں اور اسے بھلائی اور دین حق کی دعوت دیں اور اسے یہ بھی کہیں کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے اور انہیں واپس اپنے وطن فلسطین جانے کی اجازت دیتے۔ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے۔ یہ دعا جو ہے اس لیے کی کہ جو عظیم مشن اللہ تو نے میرے حوالے کیا ہے اس میں اپنی خصوصی مدد شامل کر دے اور اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ تو کوئی بھی دین کا کام خاص طور سے کرنے کے لیے اور خاص طور سے دعوت و تبلیغ یا تدریس کا کام کرے تو یہ دعا ضرور پڑھ کے ابتدا کرنی چاہیے۔ وہ یسر لی امری، اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو وہ اچھی طرح سمجھ سکے۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے ایک وزیر بھی بنا دے میرے خاندان میں سے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سورہ طٰ میں آپ کو اس کی تفصیل پتہ چلے گی کہ ہارون علیہ السلام جو تھے ان کو وزیر، ان کو کس طرح سے بنایا گیا تھا نبی اور ان کا ساتھی۔ وزیر جو ہے یہ وزر واو زے رے، اس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا، یعنی ذمہ داریوں میں مدد کرنے اور سہارا بننے والا۔ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اور اس وزارت کے لیے اپنے بھائی کا نام بھی انہوں نے خود ہی تجویز کر دیا۔ اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اسے میرے اس کام میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہیں عطا کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم نے طلب کیا، تمہاری جو دعا تھی اس کو ہم نے قبول کر لیا، اور ہم تو تم پر احسان کر چکے ہیں ایک مرتبہ پہلے بھی۔ کون سا احسان تھا؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وحی کی تھی جو کہ اب تمہیں وحی کی جا رہی ہے، یعنی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کی والدہ کو ہم نے اس وقت کیا وحی کی تھی، یعنی ان کو ظاہر وہ پیغمبر تو نہیں تھی نا، تو ان کے دل میں ڈالی تھی، القا کی تھی یہ بات
جیسے شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، اس کے دل میں ڈالیے، اس کو طریقہ بتایا نا. کیا کہا تھا اللہ نے کس طرح کیا بات دل میں ڈالی تھی؟ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، کہ اس کو ایک صندوق میں بند کر دو، پھر اسے دریا میں ڈال دو. چنانچہ دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، وہاں سے اس کو اٹھا لے جائے گا، وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے. یعنی اللہ کی کیسی پلاننگ ہے کہ دیکھیں جو دشمن ہے نا اسی کے گھر میں ان کو پلوایا. اور اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی محبت کا پردہ ڈال دیا تھا تاکہ تم کو پالا جائے میری آنکھوں کے سامنے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی محبت کا ایسا پردہ ڈالا تھا کہ ان کی شکل میں ایسی کشش پیدا کر دی تھی کہ دشمن بھی دیکھتے تو ان سے محبت کرنے لگتے. یہ سب اس لیے تھا کہ ان کی پرورش کے انتظامات خاص طور پہ شاہی محل میں ہو سکیں. تو وہی ہوا کہ جب وہ صندوق جو ہے وہ بہتا ہوا پہنچا اور فرعون کی جو بیوی تھیں حضرت آسیہ جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھیں اور نیک خاتون تھیں، انہوں نے اس کو نکال لیا اور فرعون سے کہا تو قتل کرنے کے در پہ تھا. انہوں نے کہا ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا، ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایسی کشش اور محبت ڈال دی تھی کہ اس کا دل نرم ہو گیا ان کے لیے. استمشی اختک، اور جب تمہاری بہن چلتی جا رہی تھی، یعنی بہن جو تھی نا، جب انہوں نے اس کو بہایا صندوق میں ڈال کے، تو بہن جو ہے وہ ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چل رہی تھی. اور چلتے چلتے وہ وہاں تک پہنچ گئی کہ جہاں پر وہ صندوق رکا اور ان کو نکالا گیا. تو اس کو پتہ چل گیا کہ محل میں، فرعون کے محل میں، اور وہ اندر چلی گئی. وہاں پر بہت سی عورتیں بلائی گئی تھیں اور سب کی سب ان کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے. تو بہن جو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے خاندان کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس کی کفالت کرے گا، یعنی ایک ایسی عورت ہے جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے. تو ان کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ نے ان کا دودھ فوراً پی لیا. اب دیکھیں کتنی ایسی باتیں تھیں جس سے فرعون کو شک ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے عقل مار دی جاتی ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یوں ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری والدہ کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے. چنانچہ ان کی ماں کی تسلی اور تسکین کے لیے بچے کو واپس ان کی گود میں پہنچا دیا گیا. دیکھیں اللہ پاک کتنا اپنے بندوں پہ مہربان ہے اور کس طرح محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں کے جذبات اور احساسات کا کس حد تک خیال رکھتا ہے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، پھر تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. پھر جب آپ جوان ہوئے اور مصر میں آپ کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا. یہ بھی واقعہ جو ہے تفصیل جو ہے آپ کو سورہ قصص میں آپ پڑھیں گے. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَّنَّاكَ فُتُونًا، تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دلائے، پھر ہم نے تمہیں بہت سی اور آزمائشوں سے بھی گزارا. پھر تم کئی سال مدین میں رہے، اہل مدین کے لوگوں کے ساتھ رہے. یہ ایک تفصیل آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر تم یہاں آ گئے ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق ہے موسیٰ. یعنی اس وقت آپ کا یہاں پہنچنا جو ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طے شدہ جو پلاننگ ہے اس کے حساب سے یہ پہنچے ہیں آپ یہاں پر. آپ کو یہاں پہنچنا ہی تھا کیونکہ اللہ نے ان سب معاملات کی باقاعدہ اللہ کے پاس منصوبہ بندی تھی. اور میں نے تم کو بنایا ہے خاص اپنے لیے، یعنی جو آپ کی شخصیت کو خصوصی طور پہ تیار کیا ہے کہ شاہی محل کے اندر ایک مخصوص ماحول میں آپ کی پرورش کرائی ہے. تو کچھ خصوصی صلاحیتیں آپ کی شخصیت میں پیدا ہو گئی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے ایک بڑا کام لینا تھا. کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے نا وہ تو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے ان میں مزاحمت کرنا یا ان میں اپنی بات کو صحیح طرح بیان کرنا اور بہت سی کمزوریاں اور بہت چیزیں ایسی پیدا ہو گئی تھی. لیکن ایک آزاد ماحول میں ایک بادشاہ کے محل میں پرورش ہونے کی وجہ سے آپ میں جو کانفیڈنس تھا اور جو بات کرنے کا اور جس طرح کی آپ میں دلیری تھی وہ بنی اسرائیل میں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری ان نشانیوں کے ساتھ اور میری ذکر سے سستی نہ کرنا، غفلت نہ کرنا. اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا. فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى، تو دیکھو جب جاؤ تو اس کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنا. قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، شاید اس طرح وہ سوچے یا ڈرے. یعنی تم نرمی سے بات کر کے اللہ کی دعوت دینا، ہو سکتا ہے کہ اس طرح تمہارے بیان کرنے سے ہی وہ ڈر جائے اور باز آ جائے اپنے گناہ سے.
انہوں نے کیا کہا؟ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا اور ان یطغى، انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں تو اندیشہ ہے کہ وہ اچانک ہمارے اوپر بھڑک اٹھے گا یا زیادتی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں ہر بات سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔ بس تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے، بس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو اور انہیں عذاب میں مبتلا مت رکھ۔ یقیناً ہم آئے ایک نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ان پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور ہماری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ کا یہ پیغام پوری تفصیل سے اس کے سامنے پیش کر دیا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے کون؟ ہم تو نہیں جانتے ایسے کسی رب کو۔ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق کیا اور پھر ہدایت بھی دی ہے، یعنی ایک خاص شکل اور جو شیپ ہے اس کے مطابق تخلیق کیا ہے، پھر ہر ایک کو کی کیا ضروریات اور کیا ہیں اس حساب سے اس کو زندگی گزارنے کی ہدایت بھی دی ہے، اس کو طریقے بھی سکھائیں۔ فرعون نے کہا تو پھر پہلی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی اگر ہم تمہارا یہ دعوت تسلیم کر لیں کہ تم اللہ کے رسول ہو اور تمہاری پیروی کرنے میں ہی ہمارا بچنا اور ہمارے لیے ہدایت ہے، تو ہمارے آباء و اجداد جو اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں ان پہ تو کوئی رسول نہیں آئے، ان تک تو ایسی کوئی دعوت نہیں پہنچی، وہ تو اسی طریقے پہ فوت ہو گئے جسے تم گمراہی قرار دے رہے ہو، تو ان سب لوگوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ ان کا کیا ہوگا؟ اب یہ بڑا ایک خطرناک سوال تھا۔ نارملی ایک عام انسان سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ بھائی وہ تو سب جہنمی ہیں، کیونکہ وہ تو جو کام کر رہے تھے گمراہی کے جس راستے پہ تھے تو جہنمی ہیں۔ اب یہ بات اگر کہہ دی جائے تو پھر کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں واہ ہمارے باپ دادا کے لیے تم ایسی بات کہہ رہے ہو کہ وہ جہنمی ہیں۔ تو اب حکمت کیا تھی؟ تبلیغ کی حکمت یہ تھی کہ کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے کہ کوئی منفی صورتحال پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت سے جواب دیا، قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى، کہ یہ جو ان کے بارے میں جو علم ہے نا کہ وہ میرے رب کے پاس ایک کتاب کے اندر ہے، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، یعنی میرا رب ہی جانتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس اللہ کی طرف سے دعوت لے کر کوئی رسول نہیں آیا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ وہ خود فیصلہ کرے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ جواب دیا اور پھر اب آگے بات کی کہ وہ رب کون ہے، اس کا تعارف کروایا، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے اس پانی سے نکالے طرح طرح کے نباتات، اور کھاؤ تم خود بھی اور چراؤ اپنے مویشیوں کو بھی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر نکالیں گے۔ اور ہم نے اس فرعون کو دکھا دی اپنی ساری نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے اس جادو کے بل پر ہمیں اس سرزمین سے نکال باہر کرو؟ تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَن نُخْلِفَهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، تو معین کر لو، طے کر لو کوئی ہمارے اور اپنے درمیان وعدے کا کوئی ایک وقت مقرر کر لو، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے نہ تم کرنا، اور ایک کھلے میدان میں یہ مقابلہ ہو، یعنی ایک کھلے میدان میں سب جمع ہو جائیں اور وہاں تم یہ نشانیاں پیش کرو اور ہمارے جادوگر بھی اپنے جادو کے کمالات دکھائیں۔ تو اس کا یہ خیال تھا کہ جادوگر ہمارے ملک میں تو بڑے بڑے جادوگر ہیں، وہ ان کے جادو کا بھی، وہ تو اس کو بھی جادو سمجھے تھے نا، اس کا بھی توڑ کر دیں گے۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا دن جشن کا دن، یعنی ان کے یہاں کوئی ایک تہوار تھا جس میں کہ وہ سب ایک بڑے میدان میں جمع ہو کے جشن مناتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت سے کام لیتے ہوئے اسی دن کو
مقابلے کے لیے مخصوص کر لیا، اور یہ لوگ جمع کر لیے جائیں، دن چڑھے۔ فتولی فرعون، تو اب فرعون نے رخ پھیرا، یعنی فرعون نے اپنی پوری توجہ اس کی تیاری کے لیے مرکوز کر دی۔ پھر چنانچہ اس نے اپنے سارے ہٹ کنڈے جمع کر لیے، پھر وہ مقابلے میں آ گیا۔ اپنے پوری مملکت سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا اور پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترا، تاکہ ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ جو ہے اس کو باطل قرار دے۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں خبردار بھی کیا کہ دیکھو تمہاری بدبختی ہے یہ کہ اللہ پہ جھوٹ مت گڑھو، وہ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے سے۔ آخری حجت کے طور پہ انہیں کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کیا ہوا معجزہ ہے۔ وقت خواب من افترا، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا۔ تو وہ باہم جھگڑ پڑے اپنے اس معاملے میں، اور پھر لگے چپکے مشورے کرنے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست جادوگروں سے خطاب کیا تو وہ مروب ہو گئے۔ نبوت کا روب تھا، آپ کی شخصیت کو اللہ نے آپ کی شخصیت میں جو رکھی تھی وجاہت وہ بھی تھی۔ تو یہ سننے کے بعد یہ بات ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، درباری جو تھے، اور وہ آپس میں یہ سرکوشیاں کرنے لگے کہ کچھ کی رائے یہ بھی تھی کہ یہ لگتا ہے یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ مقابلہ نہ کروایا جائے، لیکن اکثریت جو تھی وہ چاہتی تھی کہ یہ مقابلہ ہو، تو پھر مقابلہ شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اپنے جادو کے زور سے، اور تمہاری مثالی تہذیب کو برباد کر دیں۔ یعنی جو لوگ کہہ رہے تھے یہ کہ یہ مقابلہ نہ کرایا جائے، ان کو باقی لوگوں نے یہ کہہ کے چپ کرا دیا کہ دراصل یہ سارا جو موسیٰ علیہ السلام جو سارا یہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ اسی لیے کہ اس ملک سے ہمیں نکال کے خود یہاں قابض ہو جائیں۔ چنانچہ تم جمع کرو اپنی ساری تدبیریں اور اپنے وسائل اور ذرائع، پھر مقابلے کے لیے سب باندھ کر آ جاؤ، اور آج کامیاب وہی رہے گا جو غالب آئے گا۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو یا پھر ہم ہی ہیں پہلے ڈالنے والے بنتے ہیں۔ قال بل القوا، موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو دفتن ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی جادو کے اثر سے ایسی سب کو نظر آنے لگیں گویا وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی وہ سانپ بن کے سانپوں کی طرح بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ تو موسیٰ نے اپنے جی میں کچھ ڈر محسوس کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سانپوں سے تو خوف نہیں ہوا، بلکہ ان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ جو معجزہ میرے پاس ہے اسی طرح کی چیز تو یہ جادوگر بھی دکھا رہے ہیں۔ تو اب سارے تماشائی جو ہیں وہ تو مذاق اڑائیں گے کہ موسیٰ کو تو شکست ہو گئی، اور جو اللہ نے میرے ذمے ایک عظیم مشن کیا ہے تو اب اس کا کیا ہوگا۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ اب تم ذرا پھینکو اس عصا کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں، یہ نگل جائے گا اس سب کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ یعنی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو بس ایک فریب ہے جادوگر کا، یعنی جو کچھ میدان میں سانپوں کی صورت میں نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں، یہ ایک نظر بندی کی کیفیت ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے چاہے کہیں سے بھی آئیں۔ تو یہاں پر اور مزید تفصیل نہیں ہے، ہوا یہی کہ جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، اور وہ سارے جو جادو سانپ تھے ان کو نگل گیا۔ کچھ مفسرین کی رائے میں نگل گیا اور کچھ مفسرین کی رائے میں کہ اس کے اژدہا بنتے ہی وہ سارے جو تھے نظر بندی کا اثر لوگوں کی نظروں سے ختم ہو گیا، اور وہ رسیاں کی شکل میں پڑے ہوئے لوگوں کو نظر آنے لگے۔ بس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، وہ پکار اٹھے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پہ۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تو کیا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ تمہیں جرت کیسی ہوئی کہ میں بادشاہ ہوں اور میرے اجازت کے بغیر تم موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہو؟ اچھا یہی یقیناً انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہی تمہارا اصل بڑا ہے، یعنی یہ تمہاری آپس کی ملی بھگت ہے، یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادوگر سکھایا، اور تم لوگوں نے مل کر ہمارے خلاف سازش کی۔ اب تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے کر لٹکا دوں گا، اور یقیناً تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہم کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے۔
انہوں نے کہا اب ہم تمہیں ہرگز نہیں ترجیح دے سکتے ان واضح روشن دلائل کے بعد جو ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی یہ سب کچھ اپنے رب کی طرف سے جو ہم نشانی ہم نے دیکھ لی، اس سے حق ہم پر واضح ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، اب تیری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہماری نظر میں، چنانچہ تو کر لے جو کچھ تجھے کرنا ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کا نا، یعنی تو زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا برا کر سکتا ہے، ہماری اس دنیا کی زندگی ہی کے بارے میں کر سکتا ہے نا، جو آج یا کل پرسوں ویسے بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اگر اسے آج ختم کر دے گا، اذیتیں دے کے ختم کر دے گا، تو بھی ہمیں اب کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو اور اس جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، یعنی تیرے مجبور کرنے پر ہم نے اپنے جادو کے بل پر اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ کرنے کی جو جسارت کی، ہم اپنے رب سے اس جرم کی معافی مانگتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، جادوگر کیونکہ پہچان گئے تھے، کیونکہ وہ خود جادوگر تھے اور وہ جان گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، تو ان کا ایمان کتنا پختہ ہو گیا کہ ایمان ایسا تھا کہ اتنی بڑی دھمکیوں کے بعد بھی وہ اپنی اس بات سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب اپنے رب پہ ایمان رکھیں گے۔ واللہ خیر وابقیٰ، اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی حق کو قبول کرنے اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اب ہم پر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور اسی کا راستہ سب سے بہتر راستہ ہے۔ یقیناً جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے، تو اس کے لیے جہنم ہی ہے، نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، اور جو کوئی آئے گا اس کے پاس مومن کی حیثیت سے، اور اس حالت میں کہ اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اعلیٰ درجات ہوں گے، یعنی جن کے پاس ایمانی حقیقی کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہوں گے، ان کے لیے بلند درجے ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، رہنے کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہی بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر دی تھی کہ میرے بندوں کو لے کے راتوں رات نکل جاؤ، یعنی ان کو مصر سے نکلنے کا وقت کے لیے رات کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا تھا کہ جب تمام قبطی جو تھے وہ اپنے گھروں میں سو رہے ہوں گے، تو چپ چاپ اسرائیلیوں کو، بنی اسرائیل کے جو آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، ان سب کو لے کے چپکے سے صحرائے سینا کی طرف نکل کھڑے ہوں۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، بس ان کے لیے سمندر کے اندر ایک خشک راستہ بنا لو۔ لا تخافوا درکم ولا تخشا، اور اس کیفیت میں کہ نہ پکڑے جانے کا خوف ہو اور نہ ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہو۔ تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر میں سے جس نے بھی ڈھانپ لیا، یعنی پڑھ چکے ہیں دوسرے مقامات پہ قرآن میں، اس کی تفصیل بھی ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر پر ایسا مارا جس سے سمندر پھٹ گیا اور دونوں طرف کا پانی بڑی بڑی چٹانوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ لیکن جب فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ اس میں داخل ہوا تو پانی مل گیا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم لوگوں کو نجات دی تمہارے دشمن سے، پھر ہم نے تم لوگوں کو بلایا کوہ طور کی داہنی جانب۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور صحرا میں تمہاری غذا کے لیے تم پہ من و سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اس میں زیادتی نہ کرنا، سرکشی نہ کرنا۔ لیکن منع کرنے کے باوجود بنی اسرائیل نے اس معاملے میں زیادتی کی، اور دونوں طرح سے زیادتی کی۔ ایک تو اللہ کا یہ حکم تھا کہ یہ جو من و سلوہ ان پہ آسمان سے نازل ہوتا تھا، اس کو جمع کر کے نہ رکھو، کیونکہ روز آنا اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا نا، تو اللہ کے وعدے سے بڑھ کے کس کا وعدہ ہے؟ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے، اس کو سنبھال کر رکھ لیتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ کل نہ نازل ہو، تو اس طرح اللہ پہ توکل کرنے کی بھی نفی کرتے تھے۔ اور دوسری زیادتی یہ کہ کچھ ہی عرصے بعد اس کی ناقدری کرتے ہوئے مطالبہ شروع کر دیا کہ ہمیں دوسری چیزیں دی جائیں، ہمارا دل بھر گیا اس سے، ہمیں لہسن پیاز چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، ہمیں سبزیاں ترکاریاں چاہیے۔ تو ایسی صورت میں تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے تو وہ گویا پٹخ دیا گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں تو یقیناً بہت ہی معاف فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی، ایمان لے آئے،
نیک عمل کیے اور پھر سیدھی راہ پہ چلتا رہا. اور اے موسیٰ یہ تمہیں کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ یعنی ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ ان کو تورات دینے کے لیے. تو وہ ان کو لیے جو ٹائم اللہ کی طرف سے جو ٹائم دیا گیا تھا اس سے پہلے ہی وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر اشتیاق میں، مطلب ان کو ایک یہ تھی، بہت بڑی خوشی تھی کہ وہ انہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اسکول میں یا ویسے ہی کبھی سوچتے ہیں کہ وقت سے پہلے ہی چلے جائیں گے تو زیادہ خوش ہوں گے، لیکن یہاں کیا ہوا، یہاں معاملہ الٹ گیا. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی طلبی ہو گئی اور اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر وقت سے پہلے کیوں آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بس وہ میرے پیچھے ہی پیچھے آ رہے ہیں، یعنی ان کا قافلہ تو معمول کی رفتار سے آ رہا ہوگا نا، لیکن وہ خود اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے وقت مقررہ سے پہلے ہی پہنچ گئے. وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور میرے رب میں تو تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. یعنی یہ تو میری شوق اور میری محبت کی انتہا تھی کہ میں اتنی تیزی سے جو جلدی آ گیا. اللہ نے فرمایا ہم نے تو تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا. تو یہاں پر ڈیٹیل تو نہیں ہے لیکن انداز سے اللہ پاک کی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اس اجلت پسندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا. اور وجہ کیا ہوئی تھی؟ وجہ یہ ہوئی تھی وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور انہیں گمراہ کر دیا ہے سامری نے. تو وجہ یہ تھی اصل میں کہ ابھی قوم جو تھی وہ مطلب سمندر کراس کر کے آئی تھی اور ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، ابھی ان کو بہت ان کی تربیت کی ضرورت تھی اور ان کی تزکیے کی ضرورت تھی، اور ابھی ان میں عقل و فہم جو تھی وہ اتنی نہیں تھی، سوچ اتنی وہ نہیں تھی، اور ان کی ٹریننگ اگر ہوتی کچھ عرصہ اور رہ کے تو اس طرح کے فتنے کی نوبت نہیں آتی. لیکن ابھی تو وہی جو وہاں کے فرعون اور ان کی قوم کے جو شرکی عقائد اور وہ سب ابھی ان کے دماغ پہ چھائے ہوئے تھے اور ابھی یہ اتنا اس سے نکل نہیں پائے تھے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سامری جو کہ ایک جادوگر تھا اور وہ جو ہے اس نے ان کو بہکا دیا اور فتنے میں ڈال دیا. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بہت غضبناک اور سخت غمگین، آسفا بہت ہی رنجیدہ حالت میں. قالا یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، انہوں نے کہا میرے قوم کے لوگوں کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یعنی تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم لوگوں کو اپنی کتاب کی صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت عطا فرمائے گا. میں تو اسی اللہ کے وعدے کے مطابق کیا تھا نا طور پر تمہارے لیے اس کی کتاب اور ہدایت لینے کے لیے. تو کیا یہ مدت تم پر بہت طویل ہو گئی تھی؟ یا تم لوگوں نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر ڈالی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَخَسَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، بلکہ ہم پر بوجھ تھا اس قوم کے زیورات کا تو ہم نے وہ پھینک دیے اور اسی طرح سامری نے بھی کچھ پھینکا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو پھر اس نے اس میں سے ایک بچڑا بنا دیا جس کے دھڑ سے آواز نکلتی تھی، ایک دھاڑنے کی آواز، ڈکرانے کی، دھاڑنا تو نہیں کہیں گے، خوار کہتے ہیں، یعنی جو بھینس کی یا گائے کی جو آواز نہیں ہوتی وہ. اچھا اس میں کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ مصر میں اسرائیلی قوم ویسے تو غلاموں کی حیثیت سے رہ رہی تھی، لیکن کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور پیغمبروں کی سے تعلق تھا اس قوم کا تو بہت دیانتدار تھے اور امانت دار تھے. چنانچہ قبطی قوم کے لوگ اپنے زیورات اور دوسری قیمتی چیزیں اکثر ان کے پاس بطور امانت رکھوایا کرتے تھے. جب یہ لوگ مصر سے نکلے تو یہ قبطی قوم کے بہت سے زیورات بھی ان کے ساتھ آ گئے تھے جو ان میں سے اکثر لوگوں کے پاس بطور امانت پڑے ہوئے تھے. اب ان کے ذہن پہ دل پہ ایک بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو اس حوالے سے سامری نے انہیں قائل کر لیا کہ اس بوجھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کو یہ زیورات پھینک دینے چاہیے. چنانچہ جب ان لوگوں نے وہ زیورات پھینکے تو سامری نے انہیں پگھلا کر گائے کے بچڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بنا دیا اور اس میں خاص مہارت سے کچھ ایسے سوراخ رکھے کہ جب ان میں سے ہوا کا گزر ہوتا تو گائے یا بیل کی جو ڈکرانے کی آواز ہے وہ پیدا ہوتی. اور دوسری کیا چیز تھی جو سامری نے ڈالی اس کا آگے بیان آ رہا ہے. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ،
تو انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، مگر وہ بھول گیا. یعنی کیا کہا اس نے، سامری نے کیا دھوکہ دیا کہ وہ یہ تو اصل میں تمہارا رب تو یہ ہے. وہ ملاقات کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سمجھے نہیں، ان کو غلط یہ اندازہ ہوا کہ رب سے ملاقات کے لیے جانے، حالانکہ ان کا اور ہمارا رب تو یہاں موجود ہے. تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ بچڑا ان کی طرف کوئی بات لوٹاتا نہیں تھا؟ یعنی انہیں کیا یہ نظر نہیں آتا تھا کہ وہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا؟ اس میں سے تو بس ایک بے معنی سی آواز نکلتی تھی اور بس. وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ ہی اسے ان کے لیے کسی نقصان کا اختیار تھا اور نہ ہی نفع کا. یعنی یہ ساری باتیں نہیں نظر آ رہی تھی. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور ہارون علیہ السلام انہیں پہلے ہی کہہ چکے تھے، انہیں سمجھا چکے تھے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے، اور یقیناً تمہارا رب یہ بچڑا نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب تو رحمان ہے. چنانچہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میری بات مانو. انہوں نے کہا ہم تو اسی پر اعتکاف کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائے. یہ جواب پوری بنی اسرائیل قوم کا نہیں تھا، صرف ان لوگوں کی طرف سے تھا جو اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے اور ایسے عقیدے میں، شرکی عقیدے میں مبتلا ہو گئے تھے اور اڑ گئے تھے. پھر انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بھی بات نہیں سنی، اور انہوں نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام خود آ کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے تب ہم مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، آپ کو کس چیز نے روکا تھا جب آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے، کہ آپ نے میری پیروی نہ کی؟ تو اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی تھا کہ جو آپ میرے پیچھے نہ آ گئے، یعنی آپ میرے پیچھے کوہ طور پر کیوں نہ آ گئے اور آ کر مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ لوگ اس طرح سے گمراہ ہو گئے. افعصیت امری، کیا پھر آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، آپ اس طرح سے میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو مت کھینچے. یعنی غصے میں اتنا زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تھا کہ وہ ان کی سر اور داڑھی کے بالوں کو کھینچنے لگے. مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی، یعنی تم نے ان کو تقسیم کر کے ان کے اتحاد کو ختم کر دیا ہے اور میری بات یاد نہ رکھی. جب ان کی طرف سے تسلی ہو گئی کہ ان کے بھائی کا قصور نہیں ہے تو انہوں نے پھر سامری سے جواب طلب کیا. قالا فما خطبک یا سامری، موسیٰ نے کہا اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو انہوں نے نہیں دیکھی. قبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها، تو میں نے لے لی ایک مٹھی رسول کے نقش پا سے تو وہ میں نے اس میں پھینک دی. یعنی وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس طرح میرے نفس نے یہ آسان راستہ مجھے دکھایا. رسول سے مراد یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو سامری نے انہیں دیکھ لیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سمندر میں دو ٹکڑے کی بیچ میں سے پھاڑا گیا تھا اور جب فرعون کے لیے سمندر برابر کر دیا گیا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہاں پہ سمندر کی گیلی مٹی پہ جو ہے ان کا جو گھوڑا تھا وہ تھا، اس کے جو قدموں کی جو مٹی تھی وہ اس نے لے لی، اٹھا لی تھی ایک مٹھی. تو اس نے کہا کہ راہب تھا اور اس کو کچھ ایسا علم حاصل تھا جس کی وجہ سے اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آ گئے، اور جہاں پر ان کا قدم پڑا تھا اس نے وہاں سے وہ مٹی اٹھا لی، اور جہاں پہ وہ زیورات پگھلائے جا رہے تھے اسی میں وہ مٹی بھی ڈال دی. اس مٹی کی تاثیر سے اس بچڑے سے وہ آواز آنے لگی. یعنی یہ اس نے وضاحت کی. موسیٰ نے کہا کہ دور ہو جاؤ، اب تمہارے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تم کہتے رہو گے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے. یعنی سامری بطور سزا جس بیماری میں مبتلا کیا گیا تھا اس کی تفصیل تو نہیں بتائی گئی، مگر ان الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک کوئی اچھوت بن گیا تھا. یعنی اس کو ایسی کوئی جلدی بیماری ہو گئی تھی کہ اس کو کوئی چھوتا تھا تو اس کو شدید تکلیف ہوتی تھی، جسم جیسے کھال اور جسم جیسے گلنے لگتا ہے نا. اور اس ویرانے میں وہ چلا گیا تھا کیونکہ لوگ اس سے خود بھی ڈر کے اس سے دور ہو رہے تھے، اور وہیں پر وہ اس طرح سے وہ مر گیا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. اور دیکھو اپنے اس معبود کا جس کا تم اعتکاف کرتے رہو، ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. لَنُحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے، پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیں گے. إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، حقیقت میں بے شک تمہارا رب تو صرف اللہ ہے، تمہارا الہ صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور تمہارا الہ نہیں ہے. وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے.
کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو حالات اس کے جو کہ گزر چکا ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے پچھلے جو قومیں تھیں ان کے تفصیلی حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جا رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو خاص اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے، یعنی یہ قرآن عطا کیا، اور جس کسی نے اس قرآن سے اعراض کیا تو وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا، خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور یہ لوگ اس میں کیفیت میں، اس حالت میں اس بوجھ کے اٹھائے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے بہت برا ہوگا قیامت کے دن کا وہ بوجھ۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور جس دن سور پھونکا جائے گا ہم مجرموں کو اس دن اکٹھا کریں گے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی، یعنی انتہائی خوف و دہشت کی حالت میں ان کی آنکھوں پہ جو ہے نیلاہٹ آ جائے گی۔ یتخافتون بینہم ان لبستم الا عشرا، چپکے چپکے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم نہیں رہے دنیا میں مگر صرف 10 دن، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے۔ جب ان میں سے جو سب سے زیادہ سمجھ بوجھ والا انسان ہوگا وہ کہے گا تم نہیں رہے ہو اس میں زیادہ سے زیادہ 1 دن۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی ان پہاڑوں کا کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، کہ زمین جب ایک صاف اور ہموار میدان بن جائے گی تو یہ پہاڑ جو ہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ان کا کیا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور چھوڑ دے گا اس زمین کو صاف چٹیل میدان بنا کر، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اور نہ آپ اس میں کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا، یعنی نہ کوئی اونچائی نہ کوئی نیچائی نہ کوئی نشیب و فراز، ایک چٹیل میدان کی صورت یہ زمین اختیار کر جائے گی۔ جس دن پیچھے چل پڑیں گے سب لوگ ایک پکارنے والے کے، اور ممکن نہیں ہے کہ اس سے ذرا بھی کجی ہو سکے، یعنی جب اس دن جب اکٹھا کرنے کے لیے پکارا جائے گا، سور پکا جائے گا تو ہر کوئی اس پکار پر لبیک کہے گا، کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اس حکم کو نظر انداز کر کے ادھر ادھر ہو سکے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، یعنی آواز نکالنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، چنانچہ تم نہیں سن سکو گے مگر ایک ہمسا، ایک بھنبھناہٹ یا سانسوں کی سرسراہٹ۔ اس دن کوئی شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی مگر جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے اس نے بات پسند کی ہو، یعنی جب اللہ کسی کے لیے راضی ہوگا اور اجازت دے گا کہ اس کی شفاعت کی جائے تو صرف اسی کو شفاعت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ وَأَنِتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سب کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اس ہستی کے سامنے جو کہ الحی القیوم ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور یقیناً خسارے میں ہوگا، غارت ہوگا، برباد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا، یعنی کسی بھی طرح کے شرک کا جو مرتکب ہوگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جس کسی نے نیک اعمال کیے ہوں گے اور وہ مومن ہوگا تو اسے نہ کسی بے انصافی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی زیادتی کا۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کلام کو، یعنی اس قرآن کو عربی بنا کر، اور پھر کر بیان کی ہم نے اس میں تمام وعیدیں، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں یا شاید وہ پیدا کرے ان کے دلوں میں کچھ یاد دہانی، یعنی اللہ کے اس کلام کی تاثیر سے ان کے اندر شاید کوئی مثبت سوچ یا کوئی ایمان کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ اور حقیقی بادشاہ ہے۔ اور آپ جلدی نہ کیجیے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ پر اس کی وحی مکمل ہو جائے، اور آپ یہ کہتے رہا کیجیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ دعا بہت پڑھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے ایک عہد لیا تھا۔ کون سا عہد تھا؟ یعنی اس خاص درخت کے پاس نہ جانے کا، تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی کہ وہ اس وعدے کو نبھاتے یا پورا کرتے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس میں نسیان ہے، انسان اسی لیے کہا گیا ہے کہ بھول جاتا ہے وقتی طور پہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر، یعنی سرکشی نہیں تھی ان میں اللہ کے خلاف، بلکہ اور جان بوجھ کر بھی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھول گئے تھے۔ اللہ نے ان کی نیت میں کوئی سرکشی، بغاوت اور نافرمانی کا ارادہ نہیں دیکھا تھا،
لیکن وہ بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں وقتی طور پہ اللہ کا عہد یاد نہیں رہا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ ہم نے کہا اے آدم یقیناً، ہم نے کہا اے آدم یہ یقیناً یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، یعنی اس کی جیلسی کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اس وجہ سے اس نے انکار کیا تھا نا کہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ، یعنی جنت میں رہتے ہوئے تو نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تمہیں کوئی اور لباس یا کی ضرورت ہے کہ کوئی عریانی کا تمہیں کوئی خدشہ ہو۔ وَأَنَّكَ لَتَسْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ نہ تمہیں اس میں پیاس پریشان کرتی ہے اور نہ دھوپ کی کوئی تکلیف ہے۔ تو وسوسہ ڈالا اس کے ذہن میں شیطان نے، قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اس نے کہا اے آدم علیہ السلام کیا میں تجھے بتاؤں ہمیشہ رہنے والے درخت اور ایسی بادشاہی کے بارے میں جو کبھی نہیں پرانی ہوتی، یعنی اس درخت کا پھل کھانے سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی، کبھی فنا نہیں ہوں گے کبھی، اور آپ کو بادشاہت بھی حاصل ہوگی اور زندگی بھی حاصل ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ فرشتے بن جائیں۔ یہ ساری باتیں کہی تو ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے، تو ان پر ظاہر ہو گئی ان کی شرم گاہیں، اور وہ لگے گانٹھنے لگے یا اپنے پر چپکانے لگے جنت کے درختوں کے پتوں کو۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر اس کے رب نے اسے پسند کر لیا، اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے ہدایت بخشی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے، یعنی اس جنت سے چلے جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ تو جب بھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو وہ نہ بہکے گا اور نہ ناکام ہوگا، اور جس نے میری یاد سے اعراض برتا تو یقیناً اس کے لیے ہوگی دنیا کی زندگی بہت تنگی والی، یعنی دنیا کی زندگی میں اطمینان اور راحت سے محروم کر دیا جائے گا۔ پیاس جن کو بہت لگنے والے ایسے مریض ہوتے ہیں نا کہ جتنا بھی پانی پی لیں ان کی پیاس ختم نہیں ہوتی، تو دنیا کی ہوس ایسی ہی ہے کہ جس شخص کو بھی ہوگی وہ کبھی ختم نہ ہوگی، حاصل کرتا رہے گا نعمتوں کو، مال کو، دولت کو، جو کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کی ہوس جو ہے وہ باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی، اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے دنیا میں کیوں اندھا کیوں اٹھایا جبکہ دنیا میں تو میں بینائی والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے انہیں نظر انداز کر دیا، تو آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، وہ بھی چلتے پھرتے تھے اسی طرح سے اپنی آبادیوں میں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو یہ عذاب ان سے چمٹ چکا ہوتا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے بعد۔ یہ نماز فجر، نماز عصر کی طرف اشارہ ہے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح کیجئے، اس سے نماز مغرب اور عشاء مراد ہے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے اطراف میں بھی، یعنی دن کے آغاز اور سورج کے ڈھلنے کے بعد کے اوقات، اس میں جو ظہر کی نماز ہے یا چاشت کی نماز ہے دونوں آ جاتی ہیں۔ یہ ساری نمازوں کا وقت اس میں بتا دیا گیا ہے۔ باقی 3 اشراق، چاشت اور تہجد جو ہیں یہ نفل نمازیں، اور 5 نمازیں جو فرض ہیں ان کا بھی بتا دیا گیا۔ اللہ کا تردا، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو راضی خوش کر دیں گے، یعنی ایسا ان احکام پر عمل کرنے کا ایسا اجر ملے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور آپ کی آنکھیں نہ اٹھیں، نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو دی ہوئی ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے ہم سب کی طرف
کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان کے مال و اسباب اور ان کی دنیا کی جو آسائش اور آرائش ہے اس کے سامان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ مبادا کسی کو یہ گمان ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ان چیزوں کی کوئی وقت اور اہمیت ہے، یہ چمک دمک ہے دنیاوی زندگی کی، تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ آپ تو جانتے ہیں نا اس بات کو کہ یہ دنیا اور اس کا مال و متاع سب کچھ فانی ہے، اور اس کا مقصد صرف لوگوں کی آزمائش ہے۔ دینے کا مقصد کیا ہے؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا عطا کردہ رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ لَنَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور عاقبت انہی کے لیے ہے، بہتر ہے جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اس کے رب کی طرف سے، یعنی وہی بار بار ایک رٹ لگائی ہوئی تھی مشرکین نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آئیں روشن نشانیاں جو پچھلے صحیفوں میں تھی، یعنی قرآن میں جو پیشن گوئیاں اور جو پچھلے واقعات ہیں، یہ سب معجزے ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ نظر آ رہے ہیں کائنات میں اللہ کی جو قدرت کے جو معجزے، وہ کافی نہیں ہیں۔ اور اگر ہم اس قرآن کے نزول سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیرے آیات کی پیروی کرتے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے، یعنی اگر ہمارے پاس رسول آتا تو ہم اپنی اصلاح کر لیتے، ہم ایسا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اب جب رسول بھیجا ہے تو اس کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں۔ قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدی، تو آپ فرما دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے، بس تم لوگ بھی انتظار کرو، تو ان قریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہیں اور کون ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔